بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیق المختوم میں آج انشاء اللہ تعالی ہم اپنا لیکچر نمبر 18 سٹارٹ کر رہے ہیں، اور آج کا میرا ٹاپک ہے کفالت و پرورش۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے عہد میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ ہم نے اپنے پچھلے ٹاپکس میں یہ سمجھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں اپنے ساتھ رضاعت کا دور پورا کرنے کے لیے اپنے قبیلے میں لے گئیں، اپنے گاؤں لے گئیں، وہاں انہوں نے ان کی تربیت کی، ان کے ساتھ پورا وقت گزارا۔ جب رضاعت کا دور پورا ہوا اس کے بعد شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ شق صدر کا واقعہ ہم نے پڑھا، اس کی تفصیلات سے ہم نے آگاہی حاصل کی۔ ہوا کچھ اس طریقے سے کہ بنو سعد میں جب شق صدر کا واقعہ پیش آیا اس کے بعد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا قدرتی طور پر انتہائی فکر مند ہوئیں۔ انہیں شدت سے احساس ہو گیا کہ اب وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگہداشت کی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے نہیں نبھا سکیں گی، کیونکہ وہ گھبرا چکی تھیں۔ انہیں ایک خوف لاحق ہو گیا تھا کہ خدا نخواستہ اس بابرکت مبارک معصوم جان کے ساتھ کوئی مزید حادثہ نہ پیش آئے، لہٰذا انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس واپس بھیج دیا جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی والدہ کے حوالے کر دیا جائے۔ جب حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس واپس لا رہی تھیں تو ابن اسحاق رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب وہ مکہ میں لا رہی تھیں اسی دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے قریب کہیں کھو گئے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت تلاش کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں نظر نہیں آئے۔ وہ بہت پریشان ہوئیں، حضرت عبدالمطلب کے پاس پہنچیں اور بتایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لا رہی تھی اور ابھی میں مکہ کے بالائی علاقے میں ہی تھی کہ وہ کہیں گم ہو گئے ہیں، اللہ کی قسم میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہیں۔ حضرت عبدالمطلب فوراً خانہ کعبہ میں گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا شروع کر دی کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس لے آ۔ ادھر یہ دعا جاری تھی، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی مہربانی سے ورقہ بن نوفل اور قریش کے ایک اور آدمی کو مل گئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبدالمطلب کے پاس لے آئے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کا بیٹا ہمیں مکہ کے بالائی علاقے سے ملا ہے۔ یہ جو ورقہ بن نوفل ہیں یہ ہمیشہ سے ہی اہل کتاب تھے اور یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتہ دار بھی تھے، اور یہ نہایت ایک معزز شخصیت بھی تھے اور بہت زیادہ روحانیت بھی تھی ان کے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورقہ بن نوفل اور قریش کے ایک اور کسی آدمی کو مل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدالمطلب کے پاس لے آئے اور انہوں نے بتایا کہ آپ کا بیٹا ہمیں مکہ کے بالائی علاقے سے ملا ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے آپ کو گلے لگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی دعائیں کیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیج دیا۔ شق صدر اور گمشدگی کے تسلسل پر غور کیا جائے تو دیکھیں یہ بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا فیصلہ تھا، کہ مطلب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہلت کے دوران میں دادا کی سرپرستی اور اپنی والدہ کی آغوش محبت میں اب کچھ وقت بسر کریں تاکہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہو جائے۔ حضرت آمنہ کی ممتا کا مرکز، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اکیلے تنہا اولاد تھے ان کی، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ والدہ کی ممتا کو بھی ٹھنڈک ملے، اور جو سردار حضرت عبدالمطلب ہیں وہ ظاہر ہے آپ کے دادا مبارک ہیں، تو ان کے دل کو بھی آپ کی محبت سے اللہ نے لبریز کر رکھا تھا، لہٰذا ان کے دل کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ٹھنڈک، ایک محبت اور ایک سکون کی سی کیفیت راحت عطا کرنی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر پہلے سے ہی تیار کر رکھی تھی۔ مکہ واپسی کے بعد یہ جو عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ کی آغوش میں گزارا، نہایت لاڈلا، نہایت محبوب، نہایت سعادت مند بیٹا بن کے بسر کیا یہ پورا وقت، اور اس پورے دور کی زندگی کا نقش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر اس طرح ثبت ہو گیا کہ ساری زندگی، ساری عمر یہ روشن رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی اپنے بچپن کا واقعہ بیان کیا کرتے تھے اور یوں بتایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اپنے والدہ کا ذکر کرتے تھے یا اپنی بچپن کی کوئی بات ذکر کیا کرتے تھے تو یوں بیان کیا کرتے تھے، خاص طور پہ جو اپنی والدہ ماجدہ ہیں ان کے بارے میں یوں بیان کیا کرتے تھے کہ میری ماں جو ہیں یہ وہ خاتون ہے جو سوکھا گوشت کھا کے بھی یعنی جو ہے اپنا وقت گزارا کرتی تھیں، میں اس عاجز ماں کی اولاد ہوں، یعنی میں قریش کی اس عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھا کر گزر اوقات کیا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی عاجزی کا ذکر اس انداز میں فرمایا، اور یہ کب فرمایا تھا؟ جب فتح مکہ ہوئی تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اپنی والدہ ماجدہ کی عاجزی کو بیان کیا تھا۔ تو
تو انشاءاللہ جب ان واقعات کا ذکر آئے گا تو پھر میں آپ کے سامنے دوبارہ اس کو ضرور شیئر کروں گی۔ پھر وہی جو وقت تھا وہ اس طریقے سے گزر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داد اور اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ نہایت محبت کے ساتھ اچھے طریقے سے وقت گزار رہے ہیں، لاڈ کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ پھر یوں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوڑے سے اور مزید تھوڑا آگے ٹائم گیا، تھوڑا وقت آگے گیا، تو والدہ ماجدہ کی آغوش محبت اور دادا کے سایہ عاطفت میں بخیر و خوبی پرورش پا رہے ہیں۔ عمر مبارک 6 برس کی ہو گئی ہے، تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک دن مدینہ جانے کا خیال آیا۔ مدینہ آپ کے انتہائی شفیق دادا کے ننہال والے تھے، آپ جانتے ہیں، میں نے آپ لوگوں کو یہ بات پہلے بھی بتائی ہے، ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ بنو نجار حضرت عبد المطلب کے ننہال ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ سے ہی مدینہ کے ساتھ جو نسبت تھی وہ اللہ کی طرف سے قائم دائم تھی، وہ ہمیشہ اکرام کیا کرتے تھے، محبت کیا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد محترم ہیں حضرت عبداللہ، ان کی بھی وہیں پر ہی ظاہر ہے وہیں وصال پایا انہوں نے، وہیں ان کی قبر مبارک بھی موجود تھی۔ تو حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو والدہ ماجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے وہاں جانے کا ارادہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ مدینہ شریف لے گئیں۔ اس وقت مدینہ کا نام یثرب ہوا کرتا تھا۔ مدینہ آپ کے والد محترم کی قبر مبارک بھی وہیں ہیں۔ تو بنو عدی بن نجار عبد المطلب کے ننہال بھی تھے، لہٰذا انہوں نے وہیں قیام کیا، اور عبد المطلب کی جو والدہ سلمہ بنت عمر ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ ادھر ہی انہی کے گھر میں انہی کے ساتھ، مطلب انہی کے خاندان کے ساتھ وہاں پر انہوں نے 1 مہینہ تقریباً قیام فرمایا۔ حضرت آمنہ کے دل میں خاوند کی قبر کی زیارت کرنے کی تمنا بھی تھی، لہٰذا یہ بھی ہوا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ سال بھر میں 1 مرتبہ اپنے خاوند کی قبر کی زیارت کے لیے ضرور جایا کرتی تھیں، اور دس میکس اے سینس، کیونکہ ظاہر رشتہ دار بھی تھے ان کے وہاں پر، لہٰذا وہ اپنے رشتہ داروں سے بھی مل لیا کرتی تھیں۔ تو یہ کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے کہ خصوصی طور پر ہم اس چیز کو اتنا ہائی لائٹ کریں کہ وہ قبر کی زیارت کرنے گئیں اور وہ تو اسلام میں تو یوں ہے اور اسلام میں تو یوں ہے، اس چیز کو اتنا ہائی لائٹ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، وہ جایا کرتی تھیں، ان کا معمول تھا۔ ان کا سفر اکثر اوقات حضرت عبد المطلب کی معیت میں ہوا کرتا تھا۔ یہ سفر بھی حسب معمول عبد المطلب کے ساتھ ہوا۔ سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہمراہ تھیں۔ یہ سفر اس قدر ناقابل فراموش تھا کہ 50 سال بعد بھی اس کی یادیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے میں جگمگاتی رہیں۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مدینہ میں اپنے قیام کے دنوں کی رودات سنائی، تو کچھ اس طریقے سے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن کی بات، مطلب جو بچپن کی جو یادگار ہے، جو مبارک یادیں ہیں آپ کی خوبصورت ذہن مبارک میں اس طرح سے جگمگا رہی تھیں کہ میں بنو عدی بن نجار کی باولی میں تیرا کرتا تھا۔ باولی کہتے ہیں جیسے حوض ہوتا ہے کوئی، یا جو آپ اٹس سارٹ آف پول کی طرح کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو باولی کہتے ہیں، کہ میں بنو عدی بن نجار کی باولی میں تیرا کرتا تھا۔ ایک لڑکی انیسہ ہمارے ساتھ کھیلا کرتی تھی، اور فلاں گھر کی چھت پر ایک پرندہ بیٹھا کرتا تھا جسے ہم دیکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ رحمۃ للعالمین کتاب ہے جس سے میں نے آپ کو یہ حوالہ دیا ہے، اور یہ مولانا سلیمان سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے، یہ میں نے اس سے آپ کو حوالہ دیا ہے، اور وہاں پر آپ کو یہ ملے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں یہ چیز ہمیشہ سے رہی۔ مدینہ سے واپسی پر جب یہ مختصر سا قافلہ ابوا نامی جگہ پر پہنچا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ علیل ہو گئیں۔ وہ اس مرض سے جانبر نہ ہو سکیں اور خالق حقیقی سے جا ملیں، انہیں ابوا میں ہی سپرد خاک کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر والد کا سایہ تو ہم جانتے ہیں کہ پہلے ہی نہیں تھا، اب والدہ کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ حکمت الہی کا یہی تقاضا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں پرورش پائیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی کی حفاظت آپ کے شامل حال رہے۔ باپ کی محبت تو نہ مل سکی، اب جلد ہی والدہ کے لاڈ پیار کی چھاؤں سے بھی آپ دور ہو گئے۔ ابتدا ہی سے زندگی کی مشکلات کا سامنا کرنے کا سبق سیکھیں، یہ اللہ کی تدبیر تھی، اور ناز و نعمت کے عادی نہ ہو جائیں۔ آپ کے دل میں مال و منصب کی محبت جنم نہ لے، آپ سرداری کے تحکمانہ ماحول سے متاثر نہ ہوں۔ بصورت دیگر ہوتا کیا کہ نبوت کا جو تقدس تھا نا، وہ کہیں نہ کہیں مکس اپ ہو جاتا، اور پھر دنیاوی جاہ و جلال میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا۔ یعنی نبوت ایک بہت خاص منصب تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ایک بہت سخت جان بنا کے دنیا کے سامنے لانا تھا۔ اگر آپ کی والدہ ماجدہ محبت، شفقت، لاڈ پیار آپ کو دیتی، اور پھر یہی محبت، شفقت اور یہ لاڈ پیار کے آپ عادی ہو جاتے، تو پھر نبوت ملنے کے بعد کے جو مصائب تھے، اور نبوت ملنے کے بعد کی جتنی بھی آپ کے اوپر
اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی بھی آزمائشیں تھیں اور جتنی بھی آپ کی یعنی یوں کہہ لیجیے کہ ذمہ داریاں تھیں، ان میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ فرق کرنا مشکل ہو جاتا، اور یہ لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منصب کی دل آویزیوں میں اضافے کے لیے نبوت کا دعویٰ کر ڈالا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنے دور اندیش ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بات پہلے ہی سے، کیونکہ ہماری نظر بعد میں وہاں پہنچتی ہے جہاں اللہ کی نگاہ پہلے دیکھتی ہے، تو سبحان اللہ العظیم، اللہ کی اپنی تکوینی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں والدین کی عین جوانی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بہت ڈیلیکیٹ ایج میں اللہ سے جا ملے، بہت جوانی کی حالت میں اللہ نے ان دونوں کو وفات دی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو صرف اس لیے اپنے پاس بلا لیا کہ کیونکہ ان کی تخلیق کا جو ان کی تخلیق کا مقصد تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دنیا میں اسی لیے تخلیق فرمایا تھا کہ ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور مبارک کا ذریعہ بنانا تھا۔ جب یہ ذریعہ پورا ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت جہالت کے اندھیروں میں بھٹکنے والے بے یار و مددگار لوگوں کے لیے سہارا اور ملجا و ماوا بننے کے لیے تیار تھی، یعنی تیار ہونی تھی، تیار ہونا تھا۔ ابھی تو بچپن کا دور چل رہا ہے جس میں ہم ابھی ہم بات کر رہے ہیں، تو بچپن کا زمانہ ہے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اپنی پلاننگز ہیں، سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ کے اپنے پلانز ہوتے ہیں جن کے تحت وہ پورا ایک یوں کہہ لیجیے کہ پورا ایک سین اللہ تعالیٰ جو کریٹ کرتے ہیں، اور انسان کو اس کے اندر ایک اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے۔ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے ظاہر فیض بخشنے کا سامان تھے، شجر سایہ دار بننا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ ہمارے کریم پروردگار کی اپنی ایک تدبیر تھی۔ اب یوں ہوا کہ والدین کے سہارے سے محروم کرنے میں بھی مشیت ظاہر ایزی ہی کار فرما ہے۔ والدہ ماجدہ کو وہیں ابوا میں ہی دفن کر دیا گیا، ان کو وہیں پر ہی دفنانے کے بعد یہ جو سوگوار قافلہ تھا یہ مکہ پہنچا، تو حضرت عبد المطلب کا جو دل تھا وہ اپنے پوتے کی محبت میں چھلک رہا تھا۔ ظاہر ان کو بہت تکلیف تھی، اس ننھے سے دل پر چھوٹی سی عمر میں بہت سارے چرکے لگ چکے تھے، والد پہلے ہی نہیں تھے، اب والدہ بھی موجود نہیں تھیں، پیدا ہوتے تو ظاہر باپ کی شکل دیکھنا تو نصیب ہی نہیں ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ان محسوسات کے ساتھ اب حضرت عبد المطلب کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی والہانہ محبت پیدا ہوئی جو اپنے کسی سگے بیٹے کے لیے بھی نہیں تھی ان کے اندر۔ وہ اتنی محبت فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیونکہ ابتدا ہی سے عجیب و غریب واقعات اور نشانیوں کا ظہور بھی ہو رہا تھا، تو حضرت عبد المطلب کے ذہن مبارک میں یہ بات راسخ ہو گئی تھی کہ آپ مستقبل میں انتہائی غیر معمولی شخصیت کے مالک ہوں گے۔ اسی بنا پر حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حد سے زیادہ اہمیت بھی دیا کرتے تھے۔ ایسا دادا پوتا محبت تو تھی ہی، لیکن کیونکہ وہ یہ بات سے بھی باخبر تھے لہٰذا اہمیت اور قدر بے انتہا تھی۔ ابن ہشام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روایت ہے کہ حضرت عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں ایک مسند سجائی جاتی تھی، کیونکہ وہ سردار مکہ تھے لہٰذا ان کا ایک خاص اکرام کیا جاتا تھا۔ مکہ کے صحن میں ان کے لیے خاص مسند بچھائی جاتی تھی، یعنی ایک سارٹ آف اسٹیج یا سارٹ آف مطلب ایک پورا کارپٹ بچھایا جاتا تھا، تو ان کے سارے بیٹے اس مسند کے ارد گرد بیٹھ جاتے تھے۔ حضرت عبد المطلب تشریف لاتے تو اپنی مسند پر بیٹھ جاتے، ان کے ادب و احترام کے پیش نظر ان کا کوئی بیٹا مسند پر نہ بیٹھتا، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو سبحان اللہ العظیم تو حضرت عبد المطلب کے ساتھ ہی مسند پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم عمر تھے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی چچا آپ کو پکڑ کر مسند سے اتارنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن جب حضرت عبد المطلب انہیں ایسا کرتے دیکھتے تھے تو فوراً فرمایا کرتے تھے میرے اس بیٹے کو یہیں چھوڑ دو، واللہ اس کی شان نرالی ہے، پھر انہیں اپنے ساتھ ہی مسند پر بٹھا لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکت کو دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے، ایگزیکٹلی جیسے نانا نانی، دادا دادی، پوتے پوتی، نواسا نواسی کی شرارتیں دیکھ کر، ان کی باتیں سن کر خوش ہوتے ہیں، انہیں دعا دیتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ بھی شفقت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی مبارک، اسی معصوم خوبصورت عمر کا ایک اور تذکرہ ہمیں سیرہ ابن ہشام میں اور الطبقات ابن سعد میں اور البدایہ والنہایہ میں بھی ملتا ہے، جس میں بنو مدلج کی قیافہ شناسی سے متعلق ایک واقعہ ہے۔ بنو مدلج آپ جانتے ہیں کہ اہل کتاب تھے، یہود قبیلہ تھا، یہ قیافہ شناسی میں بڑی مہارت رکھا کرتے تھے۔ انہوں نے بچپن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کو بھی دیکھا، مبارک سراپا مبارک کو بھی دیکھا، اور قدم مبارک پر بھی نظر ڈالی۔
اور قدموں کو دیکھ کر حضرت عبد المطلب کو تاکید کی کہ اپنے اس بیٹے کی اچھی طرح حفاظت کرنا، یہ بڑا مبارک بچہ ہے۔ مقام ابراہیم پر سب قدموں کی سب سے زیادہ مشابہت اسی بچے کے قدموں سے ہے۔ یعنی وہ اہل کتاب تھے اور اہل نظر بھی تھے، قیافہ شناس تھے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ بچہ مبارک ہے، یہ عام ہستی نہیں ہے۔ اور حضرت عبد المطلب نے بنو مدلج کی یہ بات سنی تو حضرت ابو طالب سے یہ کہا کہ سنو یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ یعنی حضرت عبد المطلب بھی اس بات سے آگاہ تھے، حضرت ابو طالب بھی اس بات سے آگاہ تھے، آگاہی رکھتے تھے۔ اور یہ وہ وقت ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا بھی حیات ہیں۔ ابھی حضرت ابو طالب کی پشت پناہی کا دور آئے گا، ابھی آپ کی آغوش رحمت نے وسیع ہونا ہے، ابھی ہوئی نہیں ہے۔ چچا کی کفالت و پرورش میں ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ طور پر منتقل نہیں ہوئے، ابھی حیات ہیں دادا، اور دادا کی موجودگی میں ہی یہ بات ہو رہی ہے۔ تو یہ سب باتیں اپنے ذہنوں میں ہمیں رکھنی ہیں تاکہ ہم ان چیزوں سے روگردانی نہ کر سکیں۔ اس کے بعد جناب حضرت ابو طالب نے بھی آپ کا خاص خیال رکھنا شروع فرمایا۔ حضرت عبد المطلب نے وفات سے پہلے حضرت ام ایمن کو تاکید کی کہ اے برکہ، ام ایمن ہم جانتے ہیں کہ ام ایمن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی کنیز ہیں۔ انہیں یہ نصیحت، یہ تاکید فرمائی کہ اے برکہ، میرے اس بیٹے کی پرورش میں ذرا بھی غفلت نہ برتنا۔ اہل کتاب کا خیال ہے کہ میرا یہ بیٹا اس امت کا نبی ہوگا۔ حضرت عبد المطلب جب بھی کھانا کھانے لگتے تھے تو یہ فرمایا کرتے تھے پہلے میرے بیٹے کو لاؤ پھر کھانا تناول فرماتے تھے۔ سبحان اللہ العظیم۔ یعنی ام ایمن بھی اس بات سے واقف ہیں بچپنے سے ہی، وہ یہ بات جانتی ہیں۔ یعنی یہ جو بشارتیں ہوئی تھیں کہ محمد نام آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی قرآن میں یہ نام 4 مرتبہ 4 مقامات پر آیا ہے، ہم پچھلے لیکچرز میں یہ بات پڑھ چکے ہیں، آپ سب کو واقفیت ہے اس بات سے۔ حضرت عبد المطلب زمین والوں کے سامنے علل اعلان محمد نام خود تجویز فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آسمانوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احمد پکارا جاتا ہے، والدہ ماجدہ زمین والوں کو احمد نام تجویز کر رہی ہیں، خواب میں بشارت ہو چکی ہے۔ سورہ صف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں کہ میرے بعد آنے والے نبی احمد ہوں گے۔ تو یہ کوئی معمولی ظہور تو نہیں تھے، یہ ظہور جس طریقے سے ہو رہے تھے، خاندان کے لوگ، خصوصی طور پر گھر والے لوگ، جو گھر کے جو بہت قریبی تھے، جو بہت ہی یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت ہی زیادہ قریبی حیثیت پر معمور تھے، ان سب کو یہ ادراک ہو چکا تھا، وہ سب اس بات سے واقف تھے، انکار نہیں ہے اس بات سے، کیونکہ کتب میں یہ باتیں جگہ جگہ ہمیں بتائی جا رہی ہیں۔ بنو مدلج کی یہ جو بات ہے، یہ جو انہوں نے جو مشابہت کا ذکر کیا تھا، اس کی تائید خود بنفس نفیس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد مبارک فرمایا، اس کے بارے میں خود ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انبیاء کرام کی حلیوں کی شناخت کروا دی تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سابقہ انبیاء کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، اما ابراہیم فانظروا الی صاحبکم، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لو، یعنی میں ان سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہوں، تو اگر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں درج ہے۔ پھر اسی طرح کا ایک واقعہ، ایکسکیوز می، میرا گلا آج تھوڑا سا خراب ہے، ایکسکیوز می۔ فتح الباری میں بھی اسی قسم کا ایک واقعہ قندیر بن سعید اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ زمانے جاہلیت میں حج کے لیے گیا، میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے والہانہ انداز میں یہ اشعار پڑھ رہے ہیں کہ ربی رد الیہ راکبی محمدن، یا ربی ردہو واستنعو اندی یدن، اے میرے رب میرے سوار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس لے آ، اے میرے رب مجھ پر احسان فرما اور اسے لوٹا دے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ عبد المطلب بن ہاشم ہیں، انہوں نے اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گمشدہ اونٹ تلاش کرنے بھیجا ہے، یہ جب بھی اس بچے کو کسی کام کے لیے بھیجتے ہیں وہ بچہ ہمیشہ کامیاب لوٹتا ہے، آج اسے دیر ہو گئی ہے، ابھی تک وہ بچہ واپس نہیں آیا، یہ بزرگ اسی وجہ سے پریشان ہے۔ ابھی حضرت عبد المطلب وہیں کھڑے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ لے کر تشریف لے آئے۔ حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے لگا لیا اور کہا، اے میرے بیٹے، کیا بتاؤں میں تمہارے لیے کس قدر پریشان تھا، میں کسی کے لیے کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا، اللہ کی قسم اب میں تمہیں کسی کام کے لیے بھی نہیں بھیجوں گا، نہ تم مجھ سے کبھی جدا ہونا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شفقت اور والہانہ محبت کا یہ انداز بھی ہمیں فتح الباری میں نظر آتا ہے۔ اب وہ وقت آ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال کی ہے، چند مہینے کچھ دن کی ہے، اور حضرت عبد المطلب جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تاکید فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے کبھی جدا نہ ہونا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت خود حضرت عبد المطلب اس دنیا سے رخصت ہو کر سب سے جدا ہو گئے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر سے دادا کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر بہت ڈیلیکیٹ تھی، 8 سال تھی، اور دادا کا سایہ شفقت بھی اللہ کے یہاں واپس چلا گیا۔ یہ سایہ بھی اس سایہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محروم کر دیا گیا، آپ کے سر سے یہ سایہ بھی اٹھ گیا۔ اور یہ جو حضرت عبد المطلب کی جو وفات کا واقعہ ہے، یہ اتنا بڑا بنو ہاشم کے لیے خاص طور پر اتنا بڑا صدمہ تھا، اتنی گہری ضرب تھی کہ یوں محسوس ہوا کہ گویا ساری بہاریں انہی کے دم سے تھیں اور تنابیں ہی ٹوٹ گئیں، جیسے کہ زندگی کی بہاریں تھیں اور جو تنابیں تھیں زندگی کی وہی ٹوٹ کے رہ گئیں۔ پوری دنیا جیسے کہ تاریک ہو گئی تھی بنو ہاشم کے لیے، وہ تمام سہارے نابود ہو گئے تھے جن پر ان کا پورا خاندان فخر کیا کرتا تھا۔ حضرت عبد المطلب بے انتہا شفیق انسان تھے، ان کے جیسی دور اندیشی، ان کے جیسی سخاوت، ان کے جیسی بخشش، ان کے جیسا روب و اقتدار پورے مکہ میں کسی کے پاس نہیں تھا۔ حضرت عبد المطلب حاجیوں کے ضیافت فرمایا کرتے تھے، ان کے پینے کے لیے شیریں پانی فراہم کیا کرتے تھے۔ اہل مکہ پر ان کی شفقت کا یہ عالم تھا کہ جب بھی ان پر بری گھڑی آتی تھی تو حضرت عبد المطلب ان کی حمایت میں سینہ سپر ہو جایا کرتے تھے، اور بے انتہا شفقت فرمایا کرتے تھے، صرف انسانوں کے ساتھ ہی نہیں، حیوش و طیور کے ساتھ بھی جو پہاڑوں پر رہا کرتے تھے، آپ ان کے بھی کھانے پینے کا اہتمام کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ بھی نرمی اور شفقت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ بہت ہی اوج کمال پر آپ کی فیاضی اور آپ کی شفقت تھی، آپ کی لامثالی شخصیت تھی۔ تو آج ایک بہت بڑا صدمہ پہنچا تھا بنو ہاشم کو، ان کی بڑی محرومی کا باعث تھی یہ وفات۔ خاص طور پر اس صدمے کا جو سب سے زیادہ گہرا اثر ہوا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا تھا۔ حضرت عبد المطلب کا جب جنازہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ تھے اور شفیق دادا کے فراق میں رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ روح فرسا صدمہ بھی اسی صبر و استقلال سے جھیلا جس طرح اپنی والدہ ماجدہ کی وفات کا صدمہ اٹھایا تھا۔ جب 6 سال کی عمر تھی، 6 برس کی عمر میں ابوا کے مقام پر حضرت بی بی آمنہ بنت وہب سلام علیہا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوئیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے وفات دی اور ابوا کے مقام پر ان کی تدفین ہوئی۔ یہ سارے مناظر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معصوم چھوٹی سی عمر کی حالت میں ہی پیش آئے، اور آپ نے بہت صبر و استقلال کے ساتھ، برداشت کے ساتھ اور بہت ہمت کے ساتھ ان تمام صدموں کو جھیلا۔ آج دادا کی طرف سے بھی یہی صدمہ دیکھنے کو ملا۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے لیے پہلے سے ہی بہت ساری پلاننگز کر چکے ہیں، یقیناً کی بھی تھیں۔ تو اب جب دادا کا انتقال ہو گیا، دادا کو مکہ میں ہی ان کی تدفین ہوئی، انہیں وہاں پر دفن کر دیا گیا، اب خالق حقیقی کی اصل امانت تھے واپس چلے گئے۔ تو اب یہ جو کفالت تھی اور پرورش تھی، اس کی ذمہ داری جناب حضرت عبد المطلب نے اپنی حیات طیبہ میں ہی، اپنی حیات مبارکہ میں ہی جناب حضرت ابو طالب کو سونپ دی تھی۔ اور اسی سے متعلق ایک واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں کہ حضرت عبد المطلب جب قریب الوفات تھے، طبیعت کچھ ناساز تھی اور انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اب میرا وقت قریب ہے، تو ایک مرتبہ تمام چچا سامنے بیٹھے تھے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی گود میں تشریف فرما تھے۔ تو حضرت عبد المطلب نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ بیٹا، اگر میں کسی بہت لمبے سفر پر جاؤں اور میں تمہارے کسی چچا کے حوالے کروں تو کون سے چچا کے پاس جانا پسند کرو گے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو معصوم عمر میں ہیں، ان کی گود سے نکلے اور جا کے حضرت طالب علیہ السلام کی گود میں تشریف فرما ہو گئے۔ اس سے یہ ثابت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ آپ کو حضرت ابو طالب علیہ السلام سے ویسے ہی بہت والہانہ محبت تھی، کیونکہ آپ بہت شفیق چچا تھے۔ پھر ایک بات ذہن میں رہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام
وہ چچا ہیں، وہ بھائی ہیں حضرت عبداللہ کے، کہ جب حضرت عبداللہ کی قربانی کا واقعہ ہو رہا تھا تو جن خاندان کے افراد میں سب سے زیادہ جنہوں نے رزسٹ کیا تھا، جنہوں نے سب سے زیادہ یعنی یوں کہہ لیں منت سماجت کی تھی اپنے والد کی کہ نہیں عبداللہ کو قتل مت کیجیے گا، عبداللہ کو ذبح نہیں کیجیے گا، جنہوں نے سب سے زیادہ منت سماجت کی تھی نا اپنے والد کی، وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں۔ بہت پیار کرتے تھے اور ایک ہی والدہ سے تھے، یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ فاطمہ یا عاتقہ بنت عمر کی اولاد ہیں، مخزومی مخزومی کی اولاد ہیں یہ، حضرت عبداللہ بھی، حضرت ابو طالب بھی، حضرت زبیر بھی، یہ تمام ہم جب شجرہ پڑھا تھا تو ہم نے یہ چیزیں، یہ باتیں ہم نے پڑھی تھیں۔ تو یہ سگے بھائی تھے اور بہت پیار تھا آپس میں، یوں سگے بھائی تھے کہ والدہ کی طرف سے ایک تھے، والدہ ایک ہی تھیں ان دونوں کی، باقی والد کے اعتبار سے تو ساری سگے تھے لیکن والدہ کے اعتبار سے ہی دونوں ایک تھے۔ تو بے انتہا محبت کرتے تھے، بے انتہا شفقت فرماتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ اب وہ وقت ہے کہ کفالت و پرورش منتقل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی کچھ رضائیں ہیں، اپنی کچھ تدبیریں ہیں، اپنی کچھ حکمتیں ہیں، ان کے تحت اب جس سایہ شفیق کو اللہ نے دراز فرمایا ہے وہ ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم ان کی شان، ان کے فضائل جب تک یہاں پر میں بیان نہیں کر دوں گی ہم حق ادا نہیں کر پائیں گے اس محبت کا، اس شفقت کا، جو 8 سال کی عمر میں جو گود دراز ہوئی ہے، جو پناہ گاہ دراز ہوئی ہے۔ 50 سال کے ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس معصوم عمر سے لے کر اس پختہ عمر تک پہنچ چکے ہیں۔ 50 سال یعنی نبوت، یعنی مکی زندگی کے جو 10 نبوی ہے، 10 نبوی تک پہنچتے پہنچتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 برس ہو چکی ہے، اور اس عمر میں جا کر حضرت ابو طالب کا وصال ہوتا ہے، وہ رحلت فرماتے ہیں۔ یہ تمام واقعات کیونکہ ہم مکی زندگی میں داخل ہو چکے ہیں، گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً اب ہمارے سامنے آئیں گے، اس طریقے سے ہم ان کو ذکر کریں گے کہ ہر واقعہ، ہر حالت، ہر سچویشن کو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے سالوں کی جو پناہ ہے، رفاقت ہے، جو پشت پناہی ہے، محبت ہے، شفقت ہے، ضروریات کا اہتمام ہے، وہ اب کون فرمائیں گے؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ تو ان کی شان بیان کرنا، ان کے فضائل بیان کرنا، اور نہ صرف حضرت ابو طالب علیہ السلام، حضرت طالب علیہ السلام نکاح یافتہ تھے، گھر میں ایک خاتون بھی موجود تھیں یعنی کہ چچی۔ تو جب ہم والداؤں کا ذکر کرتے ہیں، امہات النبی کا ذکر کرتے ہیں، تو ہمیں حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کا ذکر بھی یہاں لازماً کرنا ہوگا کہ اب جو چچی ہیں، ظاہر ہے چچا اہلدار شخص ہیں، بچے بھی ہیں، ان کے گھر میں ان کی زوجہ بھی ہیں، تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر میں ان کے خاندان کا حصہ بن کر تشریف لا رہے ہیں، تو گھر میں جو عورت موجود ہیں ان کا بھی ایک بہت اہم کردار ہے، بہت خاص، بہت پیارا، بہت ہی عظیم الشان کردار ہے۔ تو آج ہم ان کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ذکر کریں گے، فاطمہ بنت اسد، سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام علیہا، اور حضرت جناب ابو طالب علیہ السلام، یہ چچا چچی ہیں، اور یہ پہلی ہاشمی جوڑی ہے، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گی، یہ پہلی ہاشمی جوڑی ہے جو پیور ہاشمی ہیں، بنو ہاشم سے ہیں۔ جب ہم نے عبد مناف کی اولادیں پڑھی تھیں، جب ہم نے شجرہ نسب میں عبد مناف کے بارے میں پڑھا، تو عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، ہم نے پڑھا تھا عبد شمس، نوفل، مطلب اور ہاشم، ٹھیک ہے؟ اور پھر ہاشم کی ہم نے اولادیں پڑھی تھیں، تو ہاشم کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا امرالاولا ان کا اصل نام تھا، ہم نے پڑھا تھا ہاشم انہیں کیوں کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ اپنی قوم کے لیے بہت محبت رکھتے تھے، ان کا سینہ بہت زیادہ بھرا ہوا تھا، لبریز تھا محبت سے اور شفقت سے اپنی قوم کے لیے۔ تو یہ پہلے امپورٹ ایکسپورٹ کے یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ پینیئر ہیں، اور انہوں نے پورے قبیلہ قریش کے لیے جو ہے تجارت کا انتظام کیا، جس کا ذکر سورہ قریش میں بھی آتا ہے، ہم جانتے ہیں، اور یہ باتیں میں پہلے پیچھے آپ لوگوں کے سامنے ذکر بھی کر چکی ہوں۔ تو یہ وہ تھے جو اپنا سامان تجارت اگنور کر دیا کرتے تھے، اور جب انہیں یہ محسوس ہوتا تھا، انہیں یہ پتہ چلتا تھا کہ میری قوم اس وقت بے انتہا بھوک اور افلاس کی حالت میں فاقے ہو رہے ہیں، اناج کی قلت ہے، تو اپنے اونٹوں پر سامان تجارت نہیں لاد کے لاتے تھے، یہ اناج اور غلہ لے کر آیا کرتے تھے اپنی قوم کے لیے، اور لا کر وہاں پر اپنے دست مبارک سے وہاں کھانے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، روٹیاں پھر اس اناج سے روٹیاں بنا کے، اس غلے سے روٹیاں بنا کر توڑ توڑ کر شوربے میں بھگو بھگو کے اپنی قوم کو کھلایا کرتے تھے، حاجیوں کو کھلایا کرتے تھے۔ تو کیا کہنا ہے بنو ہاشم کا، کیا کہنا ہے ان کی سخاوت کا، اور آج اگر میں یہ بات یہاں کہوں
غلط نہیں ہے کہ انہی کی سخاوت، انہی کی فیاضی پوری کائنات ان کے ٹکڑوں پر پل رہی ہے۔ یہ وہ ٹکڑے ہیں جو صرف مکہ کے لوگوں نے نہیں کھائے ہیں، ان حاجیوں نے نہیں کھائے ہیں، پوری کائنات کا ایمان، پوری کائنات کا اسلام، پوری کائنات کا جو سلسلہ ہے وہ انہی ٹکڑوں پر ہے، انہی ٹکڑوں پر ہے۔ سبحان اللہ العظیم، بہت اونچا مرتبہ ہے، بہت اونچا گھرانہ ہے، بہت عظیم الشان ہستیاں ہیں بنو ہاشم، پیور بنو ہاشم کی یہ جوڑی ہے۔ اور حضرت اسد کون تھے؟ یہ جناب ہاشم جناب ہاشم کی ہم نے اولادیں پڑھی تھیں، تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جناب ہاشم کی اولادوں میں ایک ان کے بیٹے اسد تھے جو ان کی زوجہ فاطمہ سے تھے، پھر اسی طرح ان کے ایک بیٹے شیبہ تھے جو حضرت عبد المطلب ہیں، وہ کن سے تھے؟ وہ سلمہ بنت عمر سے تھے جو یثرب سے تعلق رکھتی تھیں، بنو نجار خاندان سے تھیں۔ تو یہ اور باقی بیٹے بھی ہم نے ان کے پڑھے تھے، باقی بیٹیاں بھی ہم نے ان کی پڑھی تھیں۔ تو یہ جو اسد ہیں یہ بھی ہاشم کے بیٹے ہیں، اور حضرت عبد المطلب بھی ہاشم ہی کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ باتیں ذہن میں رکھیے گا۔ اسد کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام اپنی دادی ہی کے نام پہ رکھا گیا، یعنی ہاشم کی زوجہ کے نام پر اسد نے اپنی والدہ ہی کے نام پر اپنی بیٹی کا نام رکھا فاطمہ۔ یہ وہ دور تھا جب بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، مگر کیونکہ یہ پاک، مطہر، طیب اور بے انتہا باشرف خاندان تھا، یہ بیٹیوں سے محبت کیا کرتے تھے۔ اپنی والدہ سے اس قدر محبت تھی کہ اپنی بیٹی کا نام بھی والدہ ہی کے نام پہ رکھا فاطمہ، لیکن آگے کیونکہ باپ کی نسبت لگنی تھی تو فاطمہ بنت اسد۔ یہ فاطمہ بنت اسد شروع دن سے ہی توحید پرست تھیں، توحید پر تھیں کیونکہ ہاشم کے خاندان سے ہیں، ہاشم کی اولادیں ہیں۔ ہاشم کون؟ عبد مناف کی اولادیں۔ عبد مناف کون؟ یہ سلسلہ پورا ہم پیچھے چلتے آئے ہیں، پورا پڑھتے آئے ہیں۔ تو یہ تو پورا خاندانی دین حنیف پر ہے، توحید پرست ہے، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ تو اسد نے بھی اپنی ان کی جو بیٹی ہیں ان کی بے انتہا خوبصورت، بہت عالیشان خطوط پر پرورش فرمائی، توحید پر پرورش فرمائی، بہت اچھے اخلاق سکھائے، اعلیٰ اوصاف دیے، ان کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہی اخلاق، وہی اوصاف، وہی عالیشان تربیت دیکھ کر حضرت عبد المطلب نے اپنے جو ان کے بیٹے ہیں حضرت ابو طالب، ان کے لیے ان کا رشتہ طلب کیا اور یوں ان کا نکاح ہوا۔ اور سبحان اللہ العظیم، ایک بات یہاں میں اضافی طور پر کہنا چاہوں، یہ بہت ضروری ہے کہ میں ان کا ادب کیوں کر رہی ہوں، میں ان سے اتنی محبت کیوں کر رہی ہوں، یہ مجھ پر واجب ہے، یہ مجھ پر فرض ہے۔ بہت سے لوگ حضرت ابو طالب کے بارے میں ان کی تکفیر کرتے ہیں، ایک طبقہ ہے باقاعدہ جو ان کی تکفیر کرتا ہے کہ وہ ایمان پر نہیں تھے، وہ کفر کی حالت میں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کفر کی حالت میں اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے اور بت پرست تھے اور مشرک تھے اینڈ سو آن، استغفر اللہ العظیم۔ پہلی بات یہ ہے کہ تحقیق لازم ہے، ٹھیک ہے؟ جو آیات، جو قرآن کے نصوص روایات سے ٹکرا جاتی ہیں، ان پر آپ قرآن کو لیں، آپ روایات کو چھوڑ دیں، تحقیق خود کریں۔ جو راوی ہیں ان میں اشکال ہیں، یہ بات کی جاتی ہے نا کہ صحیح بخاری میں موجود ہے، وہ ایک حدیث ہے جس کے اوپر راویوں پر بھی اشکال ہے، اگر آپ تحقیق کریں، خود ڈھونڈیں، خود دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ میرا موضوع یہ نہیں ہے، میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گی اگر میں ان باتوں کی طرف چلی جاؤں گی۔ بہرحال میں ایمان ابو طالب کے قائل ہوں، اور ایمان ابو طالب کے اوپر بات کرنا، ایمان ابو طالب کو بہت، یعنی یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں عظمت بیان کرنی چاہیے، ہمیں ان کی شان بیان کرنی چاہیے، ہمیں ان کے فضائل بیان کرنے چاہیے، ان کی عالی شان خدمات کا یہاں ذکر ہونا چاہیے، ان کی بہترین پناہ کا ذکر ہونا چاہیے جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیع فرمائی ہے اور اللہ کے حکم سے فرمائی ہے، اللہ نے چنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ امانت اہل دار کو دو، یہ میرے اور آپ کے لیے حکم ہے، یہ ہم سب کے لیے حکم ہے، قرآن فرما رہا ہے۔ تو کیا اللہ کو نہیں پتہ تھا یہ اتنی عظیم امانت میں نے کنہیں تھمانی ہے؟ یہ اتنی عظیم شان اللہ کی امانت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، نبیوں کے امام ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ اتنی بڑی کائنات کی امانت یوں ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں تھما دی۔ انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہوتا ہے، تو کیا اللہ نے ایک نجس کی گھر میں، اس کے دسترخوان پہ، اس کی محبت میں، اس کے ساتھ سونے جاگنے، ان کی اولادیں یعنی حضرت ابو طالب اور جناب بی بی فاطمہ بنت اسد سلام علیہ کی اولادوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم پیالہ، ہم نوالا بنایا؟
اتنی محبتیں ہیں، اتنے واقعات ہیں، اتنی ساری آپ کے سامنے میں اگر رکھنا شروع کروں تو آپ سبحان اللہ العظیم مطلب قربان ہو جائیں گے، آپ کا دل جھوم جائے گا۔ تو اللہ کو نہیں پتہ تھا کہ اگر یہ مشرک گھرانہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیسے رسالت کو یہاں پروان چڑھنے دیتے، ان کی تربیت میں رہنے دیتے؟ نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، عقلیں اس بات کو قبول نہیں کر سکتی۔ اور جہاں دل ڈگمگا جائیں وہاں اللہ سے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ حق کو حق کر کے دکھا دے، باطل کو باطل کر کے دکھا دے، اللہ حق کو حق کر دے تاکہ ہم اس کی اتباع کریں، اور باطل کو باطل فرما دے تاکہ ہم دکھا دے تاکہ ہم اس سے اجتناب کریں۔ یہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو کہ ایک دعا کی طرح ہمیں مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان باتوں سے، تمام باتوں سے، اس لیے میں آپ کا ذہن کلیئر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ دلائل جو ہیں وہ، اور بائی دا وے یہ جو شخصیات ہیں یہ سنی اور شیعہ جو دو اسکول آف تھاٹس ہیں ان کے دائروں سے بہت ماوراء ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم انہیں ایز اے رول ماڈل پڑھیں گے، یہ ایز اے رول ماڈل ہیں، یہ شخصیات ہیں، اللہ نے کچھ فرد بنائے ہیں اور کچھ کردار بنائے ہیں، یہ افراد نہیں ہیں، یہ کردار ہیں، انہیں ہمیں رول ماڈل کی طرح سننا ہے، رول ماڈل کی طرح پڑھنا ہے، رول ماڈل کی طرح ہی ان کو ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر امپلیمنٹ کرنا ہے، اڈاپٹ کرنی ہے ان کی اخلاق اور ان کے اوصاف اور ان کے کرداروں کی جو بلندیاں ہیں ان کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی کوشش کرنی ہے۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ یہ حق ادا کر سکوں۔ اب کیونکہ مکی زندگی میں ہم داخل ہو چکے ہیں تو جہاں جہاں ان کے ذکر آئیں گے، ان کے تذکرے آئیں گے، بہت ادب کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ اور نہایت عاجزی کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالی ذکر کریں گے۔ میں کچھ چیزیں تمہیدی طور پر آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گی کہ جس عظیم ہستی کا ہم کو اللہ تعالیٰ کے بعد بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے، وہ عظیم ہستی ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ اور یہ میں آپ لوگوں سے طالب علمانہ عرض کر رہی ہوں کہ اس موضوع کی طرف نا رشد کے حوالے سے کبھی روشنی نہیں ڈالی جاتی ہے، ہمیں گروہوں میں بانٹ دیا گیا ہے، حقیقت پر روشنی نہیں ڈالی دی جاتی بحیثیت مجموعی جن کا ذکر عظیم ہونا چاہیے تھا۔ ہماری بد نصیبی ہے کہ شریر عناصر کی وجہ سے نا ایسی فضا پیدا ہو چکی ہے کہ یہ امت بٹ چکی ہے۔ جنہوں نے ہمیں اپنا کردار دیا ہے، ہمارے رول ماڈل بنے نا، ان کا ذکر خاص ہم نہیں کرتے، ہم ان کا ذکر خاص نہیں کرتے۔ ہمیں یہ کرنے دینا چاہیے، ہمیں طالب علم کی حیثیت سے، خصوصی طور پر مسلمان طالب علم کی حیثیت سے حقائق پر روشنی ڈالنی چاہیے۔ یہ بہت عظیم الشان ناصر النبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ان کا ذکر ضرور کریں گے۔ اور اگر میں آپ لوگوں کو حقیقت بتاؤں نا تو آج اگر کوئی بھی مسلمان کلمہ پڑھ رہا ہے، اگر اس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے، اسے نماز پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے، اسے قرآن پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ہم جان نثاری کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جان نثار کر دیں اپنے نبی پر، ہم بہت محبت کرتے ہیں اپنے نبی پر، اور اگر ہم اس دور میں ہوتے تو ہم اپنی خدمات پیش کرتے، ہم مدد کرتے، ہم آگے بڑھتے، یہ تمام کے تمام، یہ جتنے بھی ہماری طبیعتوں کے اندر یہ جو محبتوں کے جو طوفان اٹھتے ہیں نا، یہ جو ہمارے سمندر ہیں جو چھلک رہے ہوتے ہیں، ٹکرا رہے ہوتے ہیں، اپنی چاہتوں کے ساحلوں سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، آپ یقین کیجئے حضرت ابو طالب کے مقروض ہیں یہ تمام جذبات حضرت ابو طالب کے مقروض ہیں۔ اگر آپ نے یہ زحمتیں نہ اٹھائی ہوتی جو آپ نے تمام مکاوی زندگی میں اٹھائی ہیں تو آپ یقین کیجئے میں اور آپ آج اس دعوے کے ساتھ نہ بیٹھ رہے ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح حفاظت فرمائی ہے آپ نے، وہ بہت اوج کمال پر ہے، وہ مقام بہت اوج کمال پر ہے، وہ شفقت، وہ محبت انشاءاللہ جہاں جہاں ذکر آئے گا میں آپ کے ساتھ بتاؤں گی۔ اور پھر اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو چچی ہیں، ان چچی کا کیا مقام ہے، ان چچی کا کیا تو کردار ہے۔ مطلب میں پڑھتی ہوں یا میں آپ لوگوں کے سامنے اس کو پڑھاتی ہوں تو آپ یقین کیجئے کہ میں قربان ہو جاتی ہوں، میں جھوم جاتی ہوں کہ یہ چچی وہ ہیں کہ اول تو ان کی شان اتنی مبارک ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ یہ جناب ہاشم کی پوتی ہیں، جناب اسد کی دختر ہیں، جناب حضرت عبد المطلب کی بھتیجی ہیں پلس بہو ہیں، جناب حضرت ابو طالب کی زوجہ ہیں، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں کے برابر چچی ہیں، جنہوں نے ماں کی طرح پالا، ماں کی طرح محبت دی، ماں کی طرح ہی ان کا احساس کیا، ان کا احترام کیا، ان کی خدمت کی، ان کی داخلی، ان کی خارجی ضروریات کو پورا کیا، ان کی نگہداشت کی، ان کی تربیت کی، اور تربیت کی کیا کمال پہ تربیت کی، نہ صرف ان کی تربیت کی، اپنی اولادوں کی بھی تربیت کی۔ ابھی میں ان کی اولادوں کی طرف بھی آتی ہوں تاکہ اس گھرانے کا پورا ہی خاکہ ہمارے ذہنوں میں کلیئر ہو جائے۔ تربیت کی، پھر اس کے علاوہ محبت فرمائی، شفقت فرمائی، انتہائی ایثار و قربانی کے ساتھ آپ کو پالا پوسا، تقریباً 19 سال کی محبت اور رفاقت ہے
جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 25 سال کی عمر میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہے ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام علیہا کے ساتھ۔ پھر آپ کی داخلی اور خارجی ضروریات میں ان کا ایک رول نظر آتا ہے، ان کا کردار نظر آتا ہے۔ اس سے پہلے تمام تر جتنی بحیثیت مجموعی ضروریات کا خیال تھا وہ جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد فرما رہی ہیں۔ سبحان اللہ العظیم، آپ ان کے بچوں کے درمیان پلے بڑھے ہیں۔ پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزید ان کے تعلق، ان کے جو قرابت داری ہے وہ اس طریقے سے بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر جو شہزادی کائنات ہیں جناب فاطمہ تو زہرا سلام علیہا خاتون جنت سیدۃ النساء اہل الجنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیجے کا ٹکڑا جناب فاطمہ بنت اسد سلام علیہا کے شہزادے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم مولود کعبہ ان کی زوجہ ہیں، ان کے نکاح میں ہیں۔ تو آپ اس حیثیت سے بھی بے انتہا شرف کی مالکہ ہیں، بہت اونچا شرف ملا آپ کو۔ آپ جناب حضرت عقیل کی والدہ ہیں، آپ جناب ام ہانی کی والدہ ہیں، آپ جناب جمانہ کی والدہ ہیں، آپ جناب جعفر حضرت جعفر ابن ابی طالب جو جعفر طیار کے نام سے مشہور ہیں، جن کو لقب ملا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ان کی بارگاہ سے، ذوالجناحین، 2 پروں والا۔ جنگ موتا میں حضرت جعفر جو ہیں جعفر طیار، جعفر ابن ابی طالب، وہ شہادت پا گئے، انہیں شہادت نصیب ہوئی، ان کے دونوں بازو قلم کر دیے گئے تھے، ان کے ہاتھ میں علم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس جنگ میں انہیں کمانڈر بنا کے بھیجا تھا، اور زید بن حارث جو ہیں انہیں بھی بھیجا تھا۔ یہ دونوں ہستیاں جنگ موتا میں شہید ہوئی تھیں۔ جب یہ مقام آئے گا میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ذکر کروں گی۔ تو جب ان کے دونوں بازوؤں کو حضرت جعفر ابن طالب کے دونوں بازوؤں کو شہید کر دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے علم کو اپنے دانتوں میں تھام لیا، منہ سے تھام لیا، لیکن کیونکہ شہید ہو چکے تھے اور صرف سامنے ہی کے حصے پر، جسم مبارک کے سامنے کے حصے پر 90 زخم آئے تھے، 90 اس طریقے سے آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اس شجاعت کے ساتھ، اس بہادری کے ساتھ آپ نے میدان میں اپنی خدمات کا اظہار فرمایا تھا۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر جنت میں آپ کو پروں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ذوالجناحین کا لقب عطا فرمایا کہ اللہ نے ان کو 2 پر عطا کیے ہیں، وہ جنت میں اڑتے پھر رہے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب یہ پہلے حبشہ کی طرف جو مہاجرین گئے تھے، سابقون والاولون میں شمار ہے ان کا، یہ اپنی زوجہ کے ساتھ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے، اور وہاں سرزمین حبشہ پر جنہوں نے پہلا خطاب کیا تھا اور اسلام کا پرچم وہاں پر جو گاڑھا تھا وہ یہی تھے۔ خطیب الاسلام کا بھی انہیں خطاب ملا کہ انہوں نے وہاں پہ خطبہ دیا تھا، نجاشی کے دربار میں کھڑے ہو کے سورہ مریم کی آیات ارشاد فرمائی تھیں، اور نجاشی بادشاہ نے اسلام قبول انہی کے ہاتھ پہ کیا تھا۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ گھرانہ، یہ وہ پاک اور طیب خاندان ہے، یہ وہ دامن ہے جو اللہ رب العالمین نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ جناب مریم سلام علیہا کا جب ان کی پیدائش ہوئی ہے، ان کی والدہ، قرآن اس کا ذکر فرما رہا ہے کہ ان کی والدہ دعا کیا کرتی تھیں کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے اپنی حکمتوں سے انہیں بیٹی عطا فرمائی۔ وہ بیٹا کیوں مانگتی تھیں؟ کہ مجھے بیت المقدس کی خدمت پر معمور کرنا اس بیٹے کو، اس لیے وہ بیٹا مانگتی تھیں۔ اللہ نے انہیں بیٹی عطا فرمائی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ میں تو بیٹا مانگتی تھی، اللہ نے فرمایا کہ یہ بیٹی کئی بیٹوں سے افضل ہے، یہ بیٹی تمام بیٹوں سے افضل ہے۔ وہی ہوا جب وہ بیٹی اللہ کے حکم سے 5-6 سال کی ہوئی، ہوش سنبھالنے کی عمر میں آئیں، تو اب وعدے کے مطابق انہیں بیت المقدس کی خدمت پر معمور فرمانا تھا۔ تو وہاں ایک سوال پیدا ہوا کہ بیت المقدس میں جتنے بھی حجرے ہیں وہ تمام کے تمام وہاں پر آدمی موجود ہیں، وہاں مرد موجود ہیں، اس بچی کی کفالت و پرورش کنہیں سونپی جائے جو بہت ہی زیادہ بااعتماد ہوں اور نہایت معزز ہوں؟ قرہ ڈالا گیا۔ جب قرہ ڈالا گیا تو نام حضرت زکریا علیہ السلام کا آیا جو سکے نبی تھے، اور رشتے میں جناب مریم کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ غالباً ان کے خالو ہیں۔ تو حضرت مریم سلام علیہا ابھی دنیا میں نہیں آئی ہیں، زکریا علیہ السلام پہلے سے موجود ہیں، انتظام اللہ نے پہلے سے کر رکھا ہے،
اور حضرت مریم سلام علیہا وہ ہستی ہیں کہ جن کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لانا ہے. تو یہ تمام تدبیریں کس کی ہیں؟ اللہ کی. قرہ نکلا، ایک ایک کر کے سب ہستیاں قرہ کی وجہ سے باہر ہوتی گئیں، سب نام باہر ہوتے چلے گئے ہوتے چلے گئے ہوتے چلے گئے ہوتے چلے گئے. آخر میں جو پناہ گاہ تھی حضرت مریم سلام علیہا کی، وہ حضرت زکریا علیہ السلام تھے. اللہ نے پہلے سے انتظام کر رکھا تھا. ایگزیکٹلی اسی طرح اللہ کو پتہ ہے کہ امانت کس اہل کو سونپنی ہے. تو یہ جو امانت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مطہر ہے، طیب ہستی ہے، طیب پاک مبارک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا ہے، تمام تر اوصاف کے ساتھ. نبی شروع سے ہی نبی ہیں. نبی اعلان کرنے کے بعد نبی نہیں بنے، نبی شروع سے نبی ہیں. نبی اس وقت سے نبی ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام بھی وجود تخلیق میں نہیں آئے تھے. اس وقت سے ہی میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں. عالم ارواح میں ہی آپ کو رسالت عطا ہو گئی ہے. اس بات سے تو کوئی مسلمان انکار نہیں کرتا. تو پوری اپنی رسالت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو طالب علیہ السلام اور جناب بی بی فاطمہ بنت اسد سلام علیہ کی آغوش میں تشریف لائے ہیں. یہ تمام تمہید اس لیے باندھی ہے آپ لوگوں کے ذہنوں میں ان کا ادب، ان کا احترام، ان کا خلوص، ان کی محبت راسخ ہو جائے، اور ہونی بھی چاہیے. یہ خاندان وہ ہے جس کے اوپر قربان ہو جانا چاہیے. تب بھی ایک مسلمان حق نہیں ادا کر سکتا، تب بھی ایک مسلمان پورا حق نہیں ادا کر سکتا. اور بائی دا وے جد ہیں سادات کی، یہ دونوں ہستیاں سادات کی جد ہیں. یو نو جد کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ جتنے بھی حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہا کا عقد ہوتا ہے اور اولادیں آتی ہیں، اور جتنی بھی اولادیں آتی ہیں حسنین کریمین جناب شہزادی زینب سلام علیہا اور ان کے ساتھ ام کلثوم سلام علیہا، اور پھر مزید نیچے جتنی بھی اولادیں ائمہ کرام ہیں، جتنے بھی، وہ تمام کے تمام کہاں سے آ رہے ہیں؟ کس کا گھرانہ ہے؟ کون ہے؟ چادر تطہیر میں کون ہے؟ آپ نوٹ کیجئے، آپ غور کیجئے، اس خاندان کے اوپر آپ غور کیجئے. اور پھر استغفر اللہ العظیم ایمان پر بات کرنا، شک و شبہات کرنے، یہ تو گھرانہ ہی توحید کا پہلا گھرانہ ہے. یہیں سے تو ہم جو دارالارقم کے بارے میں ہم پڑھیں گے، دارالارقم بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توحید کا مرکز بنا تھا. جو توحید ہوا کرتی تھی وہاں پر، جو اسلام کی تبلیغ ہوا کرتی تھی، پہلا جو مرکز ہے، پہلا جو گھرانہ، پہلا جو گھر ہے، پہلا جو دار ہے، وہ دار ابی طالب ہے، جہاں پر توحید کا پہلا جلسہ منعقد ہوا. پہلے ناصر النبی حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں. اور پہلے نعت خواں کے بارے میں بھی بات کی جائے، بہت کچھ ہے میرے پاس. جیسے جیسے اب ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے تو ہم حضرت ابو طالب علیہ السلام جناب بی بی فاطمہ بنت اسد سلام علیہ کے کردار کے اوپر روشنی ڈالیں گے، ان کی خدمات کے اوپر روشنی ڈالیں گے. ایک اصول میں آپ کو بتاؤں کہ جو والدین ہوتے ہیں نا، یہ اپنے بچوں کو سائیکولوجیکلی کنسٹرکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ان کی تربیت اس انداز میں ہو رہی ہوتی ہے کہ سائیکولوجیکل کنسٹرکشن چل رہی ہوتی ہے. حضرت جناب ابو طالب علیہ السلام نے اور جناب فاطمہ بنت اسد سلام علیہ نے کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی اولاد کو مقدم نہیں رکھا، کبھی بھی نہیں رکھا. ہمیشہ اپنے بچوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر ہی معمور رکھا. ہمیشہ ان کی خدمت ہی کی. خود سے بچوں نے وہی دیکھا، بچوں نے وہی جانثاری، وہی محبتیں اڈاپٹ کیں. بچے جو دیکھتے ہیں نا ماں باپ کو کرتے ہوئے، وہی رہنما اصول اپنے لیے مرتب کرتے ہیں. یہ سائیکولوجیکل کنسٹرکشن ہوتی ہے بچوں کی. والدین جو کر رہے ہوتے ہیں، بچے اس کو سلولی اینڈ گریجولی اپنے ذہنوں میں پروسیس کرتے ہیں اور پھر اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں. بچے پریکٹیکلی وہی کرتے ہیں جو ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں. تو جتنی بھی وفاداری، خدمت گزاری، جو بھی نشو و نما اور تربیت روحانی طور پر، عملی طور پر، توحیدی طور پر، اخلاقی طور پر، اوصافی ہر لحاظ سے جو اپنے اوج کمال کو چھوتی نظر آتی ہے نا، ایثار اور قربانی کی جو لازوال ہمیں مثالیں نظر آتی ہیں اس خاندان سے، بنو ہاشم سے، وہ اصل میں جو اس کی بنیاد ہے وہ جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام اور جناب فاطمہ بنت اسد سلام علیہ کا کردار ہے. وہ سب کچھ انہوں نے پریکٹیکلی کیا تو ان کی اولادوں نے پیچھے پیچھے کیا. دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. جنگ خیبر میں جب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اپنی ذوالفقار کے ساتھ میدان میں تشریف لے کر جا رہے تھے، تو پیچھے سے کیا کہا جا رہا تھا کہ آج کل شر کے خلاف، یعنی کل کفر کے خلاف کل ایمان جا رہا ہے. یہ بیٹے نے خیبر کے مقام پہ بہت بعد میں کیا ہے. آپ جب شیب ابو طالب پڑھیں گے نا
جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ ہوا، مکی زندگی میں ہم داخل ہو چکے، سب کچھ سامنے آئے گا. تو آپ یقین کیجئے 3 سال کنٹینیوسلی جناب حضرت ابو طالب اسی طرح پورے کا پورا کل کا کل ایمان بن کر پورے کل کفر کے اگینسٹ کھڑے ہوئے تھے. جب تمام مشرکین ایک ہو چکے تھے، مکہ کے تمام سردار، تمام کافرین ایک ہو چکے تھے، تمام منکر ایک ہو چکے تھے، تمام قبیلہ قریش کے جو مشرک اور کافر سردار تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہوئے ہوئے تھے، جان کے در پر آئے ہوئے تھے، ان کے خلاف ایک واحد ڈھال، واحد تلوار لے کر جو کل ایمان بن کے کھڑے ہوئے تھے، وہ کون تھے؟ وہ جناب حضرت ابو طالب تھے. دیکھیں ہم کیونکہ بحیثیت طالب علم پڑھ رہے ہیں تو ہم نے حقائق پر روشنی ڈالنی ہے، ہم نے حق کو اڈاپٹ کرنا ہے، ہم نے حق کی تلاش کرنی ہے. اور طالب علم وہی ہوتا ہے خاص طور پہ جو شرعی علم حاصل کر رہا ہو. آپ سیرت پڑھ رہے ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی تعلیم حاصل کیجئے، نبوی دین سمجھیں، جو نبوی دین ہے اس پر غور کیجئے. اگر آپ نے جناب حضرت ابو طالب کے ایمان کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تو آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ، ایک بہت خوبصورت میں آپ کو مثال دیتی ہوں. اللہ کرے کہ وہ آپ کی جو نگاہ ہے اس سے گزرے اور آپ کو احساس ہو. آپ لیجئے ایک ان کا دیوان ہے، وہ لیجئے، دیوان ابو طالب. ٹھیک ہے، بیروت سے بھی، لبنان بیروت سے بھی اس کی بہت سی جو کاپیز ہیں وہ پرنٹ ہوئی ہیں اور ہوتی ہیں، ابھی بھی ہو رہی ہیں. اور مدینہ منورہ میں بھی اس کے پرنٹس ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کریں آپ کو ملے گا. ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہمیں عربی نہیں آتی، اور جس کو عربی نہیں آتی اس کے لیے بہت بڑا لینگویج بیریئر آ جاتا ہے. عربی کو سیکھیں، میں آپ سے بار بار کہتی ہوں عربی کو سیکھیں، عربی سیکھیں. اور اگر عربی سیکھنے میں بھی دقت ہے تو کم سے کم اس کی اردو ٹرانسلیشنز کو پڑھیں. آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، آپ کے سینے میں نور بصیرت آئے گا، آپ کے سینے میں ہدایت آئے گی. ادھر ادھر سے حضرت ابو طالب کے بارے میں سننے کے بجائے ابو طالب کو سنیں، حضرت ابو طالب کو سنیں، ان کے بیان کو سنیں، ان کے خطبات کو سنیں، ان کے جو انہوں نے جو شان، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کبریائی بیان کی ہے، جو حسن و جمال بیان کی ہے، جو توحید بیان کی ہے، انہوں نے جس طریقے سے انہوں نے محبت کا اظہار فرمایا ہے، جس طرح انہوں نے اپنی رفاقتوں کا اظہار کیا ہے، جس طرح سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جان نثاری کے ساتھ ان کی حفاظت کے وہاں پر جو ہیں دعوے کی ہیں، للکار کر کفار کو انہوں نے پکارا ہے. وہ دیوان پڑھیں، آپ وہ پڑھیں، آپ کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی. بہت خوبصورت بیان ہے، بہت خوبصورت اس کے اندر، بہت شاندار اس کے اندر. جا بجا تو توحید ہے اس کے اندر، جا بجا تو کلمہ ہے. کون سا کلمہ آپ آخری وقتوں کا ڈھونڈتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی آخری وقتوں کے کون سے کلمے آپ لوگ ڈھونڈتے ہیں. روایات جب قرآن کی نصوص سے ٹکرا جائیں، روایات پہ خاموشی اختیار کر لیں، سکوت اختیار کر لیں. اور سچی بات ہے کہ ان روایات کے راویوں پر بھی اشکال ہے، اور جب راویوں پر بھی اشکال ہو تو پھر بہتر یہی ہے بہنوں کہ سکوت اختیار کر لیں، اللہ سے ہدایت طلب کرتے رہیں. بس اللہ حق کو حق کر کے دکھا دے، اللہ باطل کو باطل کر کے دکھا دے. حق کی تلاش کریں، حق مانگیں گے، اللہ آپ کے سینوں میں حق اتارے گا. حق کی تلاش کریں، اللہ سے حق طلب کریں، اللہ حق کو حق کر کے دکھا دے. سکوت اختیار کر لیں. نہیں سمجھ میں آ رہا، سکوت اختیار کریں، زبان درازی نہ کریں. کوئی بات جو سادات کی جد کے خلاف خدا نخواستہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کی زبان سے نکلی، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا کی دل آزاری ہوئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ دل آزاری کا سبب بنے گی. پھر کون سی شفاعت اور کون سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت اور مہربانی؟ کیا مانگیں گے قیامت کے دن؟ کیا طلب کریں گے؟ اس وقت سے ڈر جائیں، بس اس وقت سے خوف کھا جائیں. اس لیے نہیں سمجھ میں آتی ہیں کچھ باتیں، سکوت اختیار کریں. علم میں اضافہ کرنا ہے تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اے اللہ ہمارے علم میں نافع علم کا اضافہ فرما، ہمیں علم عطا فرما، نافع عطا فرما. اس علم کا کوئی فائدہ نہیں جو آپ کو نفع نہ دے سکے، اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو میں ایک بہت ہی مزیدار بڑی خوبصورت بات بتاؤں، آپ کو بہت بہت حیرانگی ہوگی، انفیکٹ آپ کو بہت خوشی بھی ہوگی کہ حضرت عبد المطلب نے جب جناب فاطمہ بنت اسد کا رشتہ اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کے لیے طلب فرمایا، تو حضرت ابو طالب نے اپنے نکاح میں خود خطبہ فرمایا تھا. اپنے نکاح کا خطبہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا خطبہ تو فرمایا ہی تھا. اور اپنے وقت پر جب وہ ٹاپک آئے گا انشاءاللہ ہم اس کو بھی ذکر کریں گے، اور سنیے گا کہ کیا فرمایا تھا اور کس انداز میں فرمایا تھا. پھر کون سی توحید پر اشکال اور کون سے کلمے کے اوپر ڈاؤٹس، استغفر اللہ، کہنے والے ہی پتہ نہیں کیا کہوں، خاموشی بہتر ہے.
اپنے ہی نکاح کے لیے جو، اور یہ میں نہیں کہہ رہی، میں گڑھ کے نہیں لائی ہوں آپ کے سامنے اسکرین پر، میں اس کو چلا بھی رہی ہوں، یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے خطبے میں یہ ارشادات فرمائے ہیں۔ یہ آپ علیہ السلام نے جب حضرت فاطمہ بنت اسد سے اپنا نکاح فرمایا، اس وقت یہ فرمایا، تعریف کس طرح کر رہے ہیں، کس طرح اس خطبے کو شروع کیا، اپنے چچا سے انہوں نے جو ہے رشتہ طلب فرمایا، اور اس خطبے کا ارشاد یوں فرما رہے ہیں کہ شروع یہاں سے کر رہے ہیں کہ الحمد للہ رب العالمین رب العرش العظیم والمقام الکریم والمعشر الحتیم الذی اصطفانا عالاما والسعادہ وعرفہ خلصہ وقادہ، اور یہ جو آپ کی اسکرین پر جو چل رہی ہیں سو آن، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو اپنی آنکھوں سے پڑھیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے اتنا ہی، جتنا میں نے عربی پڑھی ہے میں آپ کے سامنے اتنا ترجمہ بھی کر دیتی ہوں کہ تمام تعریفیں اس معبود برحق کے لیے ہیں جو تمام کائنات، عرش عظیم، مقام کریم، عرش حتیم کا مالک ہے۔ اسی نے ہمیں منتخب کر کے علم و شرافت، صاحب سیادت، معرفت اور اہل زیامت و ریاست قرار دیا ہے۔ اور آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ ہم ابراہیم کے نجیاں ہیں، صفوہ ہیں، کس کے؟ اسماعیل علیہ السلام کے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام تر چیزیں، یہ تمام تر باتیں، اللہ اکبر کبیرہ، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے۔ سبحان اللہ کہ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، قرآن نہیں آیا۔ میرا رب، میرا اللہ جو خالق و معبود و کائنات ہے، خالق بھی ہے، معبود بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کیا لات، عزا، منات، حبل یا اور جتنے بھی گڑھے ہوئے جو بھی بت تھے، کیا ان کا ذکر فرما رہے ہیں یہاں پہ؟ کس کی حمد و ثنا سے بات کو شروع کر رہے ہیں، کس کی تعریف فرما رہے ہیں؟ اور آپ جانتے ہیں کہ کتنا خاص کر دیتا ہے حمد کو، کتنا خاص کر دیتا ہے، خصوصی طور پر سب تعریف اور سب شکر اللہ کے ساتھ خاص فرما رہے ہیں وہ، یہ حمد باری تعالیٰ ہے۔ اور اللہ نے جب اپنا کلام شروع فرمایا، اللہ نے جب اپنی کلام کو زینت بخشی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوا، تو آپ جانتے ہیں کہ قرآن کا افتتاح ہی الحمدللہ سے ہوا ہے، یعنی کلام باری تعالیٰ بھی الحمدللہ ہی سے شروع کیا گیا ہے، اور ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، اور آپ علیہ السلام یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ کلمات ادا ہو رہے ہیں، تو کون سا ڈاؤٹ رہ جاتا ہے کہ توحید پرست نہیں تھے؟ کون سا ڈاؤٹ رہ جاتا ہے؟ ایک سوچی سمجھی پوری تحریک تھی، ایک سوچی سمجھی پوری سازش تھی، پیچھے بغض علی تھا۔ میں ان ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی، تاریخ بہت سیاہ ہے، بہت سیاہ ہے۔ ہم نے ایک کردار پڑھ لیا ہے سیرہ میں زیادہ نہیں کھولوں گی، زیادہ بات نہیں کروں گی، میرا ٹاپک یہ نہیں ہے۔ ہم نے عبد شمس کا کردار دیکھا ہے، عبد شمس کا کردار جب انہوں نے عبد المطلب کے صحن پر غاصبانہ قبضہ کیا تھا، یہ جو اموی تھے بنو امیہ، آپ جانتے بنو امیہ عبد شمس ہیں سارے، شروع سے تھرو آؤٹ ایک درمیان میں ایک عداوت رہی ہے، ایک بغض رہا ہے، اور یہی بغض ہے جو اس نہج پر چلا گیا کہ کہاں سے کہاں باتیں چلی گئیں۔ تاریخ ہے، تاریخ پر ہم نے نہیں جانا ہے، ہم سیرہ پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہم سیرہ پہ ہی رہتے ہیں۔ آپ غور کریں نا کہ اعتراف ربوبیت اور توحید سے بت پرستی کو کس طرح نفی پہنچائی ہے، کس طرح اسلام کا اعتراف فرمایا ہے، کتنی نمایاں ہیں یہ تمام چیزیں، کتنی مجھے تو عظمتوں کی کوئی انتہا ہی نہیں نظر آتی، مجھے تو عظمتوں کی کوئی انتہا نہیں نظر آتی۔ تو پھر کون سا ہم جو ہے ڈاؤٹ اپنے دلوں کے اندر رکھ کر چلیں؟ اگر میں یہ کہوں نا کہ نبوت ہو، امامت ہو، ولایت ہو، شہادت ہو، سب کی سب حضرت جناب ابو طالب علیہ السلام کے صحن میں پرورش پا رہی ہیں، جناب فاطمہ بنت اسد سلام علیہا کی ہی گود میں پرورش پا رہی ہیں، تو یہ بات غلط نہیں ہے، یہ بات بالکل بھی دو رائے نہیں رکھتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ ہستیاں ہیں، انہیں اپنی نظروں کے سامنے رکھنا ہے، جیسے جیسے جہاں جہاں انشاءاللہ تعالیٰ تذکرے آئیں گے ہم ان کا ذکر کریں گے، ذکر خاص کریں گے، کیونکہ اب یہ پوری مکی زندگی تھرو آؤٹ جو ہے بھری ہوئے ان کے کمالات سے، ان کی شفیق جو ان کی مہربانیاں، ان کی شفقتوں سے، ان کی عظمتوں سے اور ان کی محبتوں سے۔ اور جو آیت ہے قرآن کریم کی وَوَجَدَكَ یتیماً فَآوَىٰ، تمام جتنے بھی اہل نظر ہوں، جتنے بھی مفسر ہوں، محقق ہوں، جتنے بھی محدث ہوں، جتنے بھی اہل علم ہیں، اہل ذوق ہیں، اہل نظر ہیں، وہ سب یہ جانتے ہیں، سب کو یہ بات پتہ ہے، علماء کرام
کوئی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ اس آیت کی مصداق جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں. جن پناہوں کو اللہ نے اپنی پناہ گاہیں فرمایا نا، وہ جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی پناہ گاہیں ہیں. تو نہایت ادب کا مقام ہے، نہایت محبت کے ساتھ، نہایت عاجزی کے ساتھ، اور نہایت جس کو کہتے ہیں نا کہ حرمت کے ساتھ ہم اس خاندان کا ذکر کریں گے، ان ہستیوں کا ذکر کریں گے. یہ لمبی تمہید آپ کے سامنے لانی بے انتہا ضروری تھی، کیونکہ یہ مقام بہت اونچا، بہت بلند ہے. ٹھیک ہے، اب ہم ان کی شفقتوں کو پڑھیں گے، ان کی عظمتوں کو پڑھیں گے، ان کی جانثاریوں کو پڑھیں گے، اور جیسے جیسے ذکر آتا چلا جائے گا میں آپ کے سامنے مزید بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کے فضائل بیان کرتی رہوں گی. اب جناب عبد المطلب کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگہداشت کی ذمہ داری حضرت ابو طالب کے حصے میں آئی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو حضرت ابو طالب چچا ہیں علیہ السلام، انہوں نے طویل عمر پائی، طویل عمر پا کر فوت ہوئے، اور انہوں نے تمام وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سائے عاطفت میں رکھا. اور یہ سعادت حضرت ابو طالب کو نصیب ہوئی ہے کہ سایہ عاطفت میں رکھا ہے، ساری زندگی سایہ عاطفت میں رکھا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی علیحدہ نہیں کیا، ایک منٹ کے لیے بھی علیحدہ نہیں کیا، اور اتنی محبت فرمائی ہے، اتنی شفقت فرمائی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. حضرت ابو طالب علیہ السلام جو سردار تھے، یہ بنو ہاشم کے سردار تھے، لیکن اتنے فیاض تھے، اتنی اپنی قوم کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ فیاضی فرمایا کرتے تھے، محبت فرمایا کرتے تھے، اتنا ان کے ساتھ خلوص کا معاملہ فرمایا کرتے تھے. اہلدار آدمی تھے، اہل و عیال والے تھے، تو اتنا بانٹا کرتے تھے کہ اپنی جو مالی حالت تھی نا، وہ ان کی اپنے معاملات کے لیے ان کو جد و جہد کرنی پڑتی تھی، معاشی اعتبار سے انہیں رہتی تھی، خود اپنے معاملات میں تنگ دست رہا کرتے تھے، مالی حالت اچھی نہیں تھی. تو یہ جو خستہ حالی تھی، اس کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ بنو سعد میں رہے ہیں، وہاں پر بکریاں چرانے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے ایک تجربہ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیونکہ تربیت اب پا چکے تھے بکریاں چرانے کی، تو وہ تربیت جو تھی وہ کام آتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 8-9 سال کے ہوئے، جب 10 سال کے ہوئے، 11 سال کے، اس عمر کو جب پہنچے، تو اپنے چچا کے ہاتھ بٹانے کے لیے، ان کی مالی امداد کرنے کے لیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے احساس مند تھے، ابھی تو رضاعت کے دور میں تھے، تو اپنی جو والدہ تھیں، جو ان کی جو رضائی والدہ تھیں، وہ جب اپنے دوسرے بیٹے کو دودھ پلاتی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی کا حصہ نہیں پیا کرتے تھے، ایک ہی طرف سے دودھ تناول فرماتے تھے، دوسری طرف سے اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے. تو یہ احساس کا عالم ہے پوری امت کے سردار کا، پوری امت کے ماوا اور ملجا کا، یعنی کتنی ان کے اندر ہمدردی ہے، شفقت ہے، غمگزاری ہے، احساس مندی ہے. وہ اسی طرح سے اپنے چچا کی طرف بھی احساس مند رہے، اور ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے، تاکہ اپنے شفیق چچا کے خاندان کی وہ کفالت کر سکیں، انہوں نے یہ شروع کیا. یہ گھرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں سے فیضیاب ہونے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کا ایک کھلا نظارہ اس وقت نظر آتا تھا جب کھانا کھانے لگتے تھے، کھانا کھانے کا وقت ہوتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر گھر میں تشریف نہ فرمایا کرتے تھے، یعنی گھر میں موجود نہیں ہوا کرتے تھے، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے جو گھر والے تھے وہ کھانا کھانے کے باوجود بھی بھوکے رہ جایا کرتے تھے. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں دسترخوان لگتا تھا، تو کھانا کھاتے کھاتے سب خوب سیر ہو جایا کرتے تھے، یعنی کھانا کھاتے کھاتے سب خوب سیر ہو جایا کرتے تھے. اسی لیے جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ انکا لمبارکن، تم بڑے باعث برکت ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کرتے تھے کہ میرے پیارے بیٹے، آپ بہت ہی باعث برکت ہیں، آپ کی وجہ سے بہت برکت آتی ہے. اور انداز یہ ہوا کرتا تھا جناب فاطمہ بنت اسد سلام علیہا کا اور حضرت جناب ابو طالب علیہ السلام کا، کہ بچوں کے منہ میں پہلے نوالا نہیں جانے دیتے تھے. پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تناول فرماتے تھے، پھر ان کے باقی بچے تناول فرماتے تھے. کھانا پہلے نہیں کھانے دیا کرتے تھے ان کو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تناول فرما لیں. اتنی محبت کون کرے گا، اتنی شفقت کون کرے گا؟ دلوں پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کو گواہ بنا کے کہیں، آپ بھی کہیں نہ کہیں چچی ہوں گی، کہ آپ اپنے بھتیجے کے منہ میں اپنی اولاد سے پہلے نوالا ڈالنا پسند کرتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن جس خندہ پیشانی کے ساتھ جناب فاطمہ بنت اسد سلام علیہا نے خدمت فرمائی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. یہی وجہ ہے کہ پھر ان کا سفر آخرت جس شان کے ساتھ اللہ نے 70,000 فرشتوں کا اسکواڈ بھجوایا، نبوت کا، وحی کا حامل کرتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کا ذاتی کرتا تھا جس کو پہن کے ان پر وحی نازل ہوا کرتی تھی، فیضان وحی سے جو لبریز تھا، جو کرتا فیضان وحی
موجود تھا اس کرتے میں، وہ کرتا آپ سلام علیہ کو بطور کفن عطا فرمایا. آپ سلام علیہ کا جنازہ اپنے کندھے پہ اٹھا کر گئے اور کندھا بدلا نہیں. تمام رستے تک، قبرستان پہنچاتے تک بھی، لحد مبارک تک بھی آپ نے اپنا کندھا نہیں بدلا، اپنے کندھے پہ اٹھا کر لے کر گئے اور وہاں بیٹھ کر لحد میں خود اتارا، لحد میں خود لیٹے، لحد مبارک میں خود لیٹے، زمین کو ہاتھ سے تھپایا، زمین کو حکم دیا کہ یہ میری والدہ آ رہی ہیں، میری والدہ کی طرح انہوں نے شفقت فرمائی ہے، محبت فرمائی ہے، احساس کیا ہے، ان کا احساس کرنا. دعائیں فرمائیں. 70,000 فرشتوں کے اسکواڈ میں نماز جنازہ ہوئی. اللہ نے ان کو ایسا وی آئی پی پروٹوکول عطا فرمایا. سبحان اللہ العظیم. خدمتوں کا یہ ان کو صلہ ملا کہ ولایت کا پکا پھل ان کے درخت پر آ کر لگا. مولود کعبہ ہونے کا جو ان کے بیٹے کو جو اعزاز ملا، تو وہ والدہ کون ہے پیچھے؟ وہ جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام علیہا ہیں، جنہوں نے 3 روز تک خانہ کعبہ کے اندر قیام بھی کیا. سبحان اللہ. یہ چھوٹا مقام، چھوٹا مرتبہ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محبت فرمائی ہے. زیارت کو جایا کرتے تھے، یعنی ان سے ملنے جایا کرتے تھے، خصوصی طور پر ان سے ملنے جایا کرتے تھے، بہت محبت فرماتے تھے. انہوں نے بھی خدمت اور محبت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. انہوں نے بھی پیار اور وفاداری میں، جان نثاری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. اپنے بچوں کو رہنما اصول عطا کیے تھے. یہی وجہ تھی کہ اتنی جان نثاری تھی طبیعتوں کے اندر کہ جب شیب ابی طالب پہ ہم پہنچیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر بدل کر اپنے بیٹے لٹا دیا کرتے تھے کہ کفار مکہ اگر آ کر قتل کرنا چاہیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ خدا نخواستہ کسی حادثے کا شکار ہو جائیں، میرا بیٹا شہید ہو جائے تو ہو جائے. یہی وجہ تھی، بچپنے کی تربیت تھی کہ جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم شب ہجرت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ سکون سے سوئے، بستر نبوی، بستر رسالت پر پرسکون نیند سو کر اٹھے. وہ بچپنے کی ٹریننگز تھیں. وہ کس نے کروائی تھیں؟ وہ ماں باپ نے کروائی تھیں. پیچھے کون ہیں؟ وہ شخصیات ہیں جو نور آفتاب ہیں. فلسفی میں کیا ہوتا ہے کہ فلسفی میں نا ایک بہت امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے، ایک لاجک ہے. لاجک یہ ہے کہ جب کوئی چیز بہت زیادہ پرومیننٹ ہو رہی ہوتی ہے نا، تو جس چیز کی وجہ سے پرومیننٹ ہوتی ہے اس چیز کو اگنور کر دیا جاتا ہے. اور میں آپ کو مثال یوں دیتی ہوں، چھوڑیں آپ فلسفی میں آپ الجھ جائیں گی. نور آفتاب، سورج جب چمک رہا ہوتا ہے اور کسی چیز کو ویزیبل کر دیتا ہے تو آپ سورج کے اوپر دھیان دیتے ہیں یا اس ویزیبل تھنگ کے اوپر دھیان دیتے ہیں؟ جو چیز ویزیبل ہو رہی ہوتی ہے اس چیز کے اوپر زیادہ غور کر رہے ہوتے ہیں یا پھر سورج کی طرف دھیان دے رہے ہوتے ہیں؟ آپ یقیناً سورج کے اوپر دھیان نہیں دے رہے ہوتے جس کی وجہ سے روشن ہوئی ہیں چیزیں. آپ ان چیزوں کے اوپر دھیان دے رہے ہوتے ہیں جو ویزیبل ہو چکی ہیں. یہ فلسفی میں ایک لاجک ہے، ٹھیک ہے، لاجیکل تھنگ ہے، فلسفہ ہے یہ. تو یہی کچھ ایسی ہی ہستیاں ہیں یہ کہ یہ نور آفتاب کی طرح روشن ہیں. ان کی وجہ سے ہر چیز منور ہے، لیکن ان کا ذکر خاص اس انداز میں نہیں ہوتا جس انداز میں کرنے کا حق ہے، بلکہ استغفر اللہ العظیم تکفیر کی جاتی ہے. پورا باقاعدہ طبقہ ہے جو تکفیر میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح ہم تکفیر ابو طالب کر دیں. وہ مشرک تھے، وہ منکر تھے، وہ تو اسلام پہ تھے ہی نہیں، انہوں نے تو آخری وقت میں کلمہ ہی نہیں پڑھا، یہ اور وہ اور یہ اور وہ. زبان درازی، صرف زبان درازی. خدمات کو نہیں لے رہے، ایز اے رول ماڈل ان کو نہیں ایکسیپٹ کر رہے، ان کی عظمتوں کی چوٹیوں کو نہیں چھو رہے، ان کی عظمتوں کا اعتراف نہیں کر رہے. آنکھیں بند ہیں یا اللہ نے دلوں پر مہریں لگا رکھی ہیں، واللہ عالم، اللہ بہترین جانتا ہے. بہرحال میرا دل ایمان ابو طالب کا قائل ہے، میری فکر ہے، میری تھاٹ ہے، میرا اپنا ایک رجحان ہے، میں نے آپ کے سامنے وہ رکھا ہے. اور یہ کردار شیعہ سنی مسلک سے ماوراں ہیں، یہ ان دائروں سے ماوراں ہیں. یہ ہمارے شیعہ بہن بھائیوں کے بھی ہیں اور یہ ہمارے سنی بہن بھائیوں کے بھی ہیں. صحابہ کرام کے بھی ہم جانثار ہیں اور اہل بیت اطہار کے بھی ہم جانثار ہیں. ہم گھر والوں کے بھی غلام ہیں اور ہم در والوں کے بھی غلام ہیں، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ گھر والوں کا تقابل در والوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا. قرآن کی کئی ایک آیات اس بات کے اوپر گواہیاں دے رہی ہیں، نصوص موجود ہیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اللہ ہمارے سینوں کو منور فرمائے، اللہ ہمارے سینوں کو ہدایت عطا کرے، ہم حق کو سمجھیں، حق کو پہچانیں. چلیے واپس آئیے. حقیقت یہی تھی کہ عام بچوں کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت تھی وہ نہایت جداگانہ تھی، بالکل منفرد تھی.
اور جب کوئی بچہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس کا اورا بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے، گھر والوں کو نظر آ جاتا ہے، گھر والے محسوس کر لیتے ہیں. ہم اپنی فیملیز میں، اپنے اسکولز میں، اپنے ورک پلیس پہ، اپنی گودوں میں، اپنی اولادوں کو ہی دیکھ لیں، ہر بچہ دوسرے بچے سے مختلف ہوتا ہے. لیکن جو بہت خاص بچے ہوتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے خاص مہربانیوں کے ساتھ پیدا ہوئے ہوتے ہیں، خاص شرف کے ساتھ پیدا ہوئے ہوتے ہیں، ان بچوں کا اورا بہت مختلف ہوتا ہے. وہ کیرزمیٹک پرسنالٹیز علیحدہ نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو یہی حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی تھی کہ عام بچے جب نیند سے بیدار ہوا کرتے تھے، یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بچے کتنی اونچی شان والے ہیں، مگر پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال نبی ہیں، سید الانبیاء ہیں، آپ جداگانہ حیثیت رکھتے تھے. تو دوسرے بچوں کے بال بکھرے ہوئے ہوتے تھے، آنکھیں جو تھیں وہ یعنی چہرے ان کے کملائے ہوئے ہوتے تھے. چہرے ظاہر سی بات ہے بچے سو کر اٹھتے ہیں جس طرح سے ہوتے ہیں، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے جاگتے ہمیشہ ہر حال میں نہایت صاف ستھرے، تر و تازہ اور شاداب دکھائی دیا کرتے تھے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے جو بچپنے سے ہی نظر آ رہی تھی. اور آپ سوچیں نا کہ کتنی خوش نصیب ہیں یہ چچی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو بھی سنوار کے پہنایا کرتی ہوں گی، ان کے زلف مبارک کو بھی سنوارتی ہوں گی، ان کے چہرہ مبارک کو چومتی بھی ہوں گی، ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھتی ہوں گی، ان کی پیاری پیاری باتیں بھی سنتی ہوں گی، ان کی نگہداشت کرتی ہوں گی، ان کی تربیت کرتی ہوں گی، ان کی دل جوئی کرتی ہوں گی کہ ان کو کہیں محسوس نہ ہو کہ میں بغیر والدہ کی ہوں یا میری اپنی سگی والدہ نہیں ہے. کتنی دل جوئی فرماتی ہوں گی، کتنا پیار کرتی ہوں گی، کتنی شفقت فرماتی ہوں گی، کتنا لاڈ کرتی ہوں گی. ایک ماں اچھی طرح جانتی ہے کہ مدرہڈ کتنا بڑا پروسیس ہے، یہ کتنا بڑا پروسیجر ہے مدرہڈ سے گزرنا. جو گزر رہی ہیں انہیں معلوم ہے کہ ماں ہونا، بحیثیت ماں ہونا بچے کی کتنی ضروریات کو جو ہے آپ کو نظر میں رکھنا ہوتا ہے. آپ کسی ایک نقطے کو بھی نظر انداز کر دیں تو بچے کی شخصیت پر اس کا کیسا امپریشن آتا ہے یا کیسا امپیکٹ آتا ہے. تو شخصیت کو سنوار کے، نکھار کے، اور پھر وہ یہ جانتی ہیں کہ یہ آنے والے وقت کے نبی ہیں، رسالت ہے یہ جو میری گود میں پل رہی ہے. ادراک انہیں بچپنے سے ہو چکا ہوا ہے. یہ گھرانہ ایسا گھرانہ نہیں ہے جنہیں خبر نہیں ہے. میں مان ہی نہیں سکتی کہ اس گھرانے کو خبر نہیں ہے. کئی ایک واقعات آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزارے ہیں، پورے حوالوں کے ساتھ، پوری سند کے ساتھ. آپ خود بھی مطالعہ کیجیے. تو کیسے معلوم نہیں تھا ان سب کو؟ انہیں معلوم تھا. اتنی جانفشانی، اتنی خندہ پیشانی کر رہے ہیں، سبحان اللہ العظیم. پھر اسی طرح کا، اسی چھوٹی عمر کا ایک واقعہ ہے جو باران رحمت سے متعلق ہے کہ ابن اساکر جو یہ واقعہ جو ہے یہ ابن اساکر رحمہ اللہ نے جو ہے اپنی اس میں بیان فرمایا ہے، اور یہ سیرہ ابن حشام میں بھی ہے، البدایہ والنہایہ میں بھی ہے، اور ذکر آئے گا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں. ابن اساکر نے جلحمہ بن عرفہ سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں مکہ گیا، لوگ قحط سے دوچار تھے، عرصہ دراز سے بارش کی ایک بوند بھی نہیں ٹپکی تھی. اہل مکہ میں سے ایک آدمی کہنے لگا آؤ لات عزا کے پاس جا کر فریاد کریں. ایک خوبرو اور خوش اندام بزرگ کہنے لگے ارے تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ تمہارے پاس ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی درخشاں یادگار موجود ہے. لوگوں نے کہا تمہارا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم ابو طالب کے پاس جائیں؟ بزرگ نے کہا ہاں. سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، میں بھی ان کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا. پھر ہم حضرت ابو طالب کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت ابو طالب باہر نکلے. ہم نے کہا ابو طالب وادی قحط کا شکار ہے، بال بچے کال کی زد میں ہیں، چلیے بارش کی دعا کیجیے. حضرت ابو طالب کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا، اس کا چہرہ آفتاب کی طرح چمک رہا تھا. اس کے ارد گرد اور بچے بھی تھے. حضرت ابو طالب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی کمر کعبے کی دیوار سے لگا دی. بچے نے اپنے چھوٹے چھوٹے خوبصورت ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے. اس وقت مطلع بالکل صاف تھا، دور دور تک بادلوں کا کوئی ٹکڑا نہ تھا، لیکن جو ہی اس بچے نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہر طرف بادل منڈلانے لگے. پھر ایسی موسلا دھار بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا اور وہاں شہر اور بیابان جل تھل ہو گئے. بعد ازاں ابو طالب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَبْيَدَا يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالَ الْيَتَامَى عِصْمَةَ الْأَرَامِلِ. وہ سفید رنگت والا جس کے چہرے کے ذریعے سے بارش طلب کی جاتی ہے، وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کی آبرو کا محافظ ہے. سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم. یہ جو میں نے آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا نا کہ دیوان ابو طالب پڑھیں، یہ دیوان ابو طالب کے ہی اشعار ہیں، یہ دیوان ابو طالب میں لکھے ہوئے ہیں. انہوں نے ایک قافیہ لام سے لیا تھا، قافیہ لام.
بہت بہت اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مدح بیان کی ہے، اتنی تعریف کی ہے، اتنی حمد و ثنا فرمائی ہے، اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی یوں کہہ لیں پہلے نعت خواں ہم جناب حسان کو اس چیز کا کریڈٹ دیتے ہیں کہ وہ پہلے نعت خواں ہیں. میں کہتی ہوں جناب حضرت ابو طالب پہلے نعت خواں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان فرما رہے ہیں. اتنا حسن و جمال کا تذکرہ ہے، توحید کا تذکرہ ہے، محبت کا تذکرہ ہے، شان بیان کر رہے ہیں، عظمتیں بیان کر رہے ہیں، ان کے شب و روز کے جو حالات و واقعات ہیں ان کو اپنے انداز میں بیان کر رہے ہیں. اور جناب حضرت ابو طالب بھی بہت پائے کے جو ہیں وہ ادیب ہیں، بہت پائے کا کلام فرمایا کرتے تھے. تو دیوان ابو طالب پڑھیں، جا بجا اس میں آپ کو توحید بھی ملے گی، جا بجا اس میں آپ کو عظمتیں بھی نظر آئیں گی. اپنی آنکھ سے پڑھیں جناب ابو طالب کے ایمان کو، بس زبان ابو طالب پڑھیں، ایمان ابو طالب بس زبان ابو طالب. اس طرح سیکھیں دین کو، اس طرح سمجھیں دین کو، سنی سنائی باتوں کے پیچھے مت جائیں. جناب علامہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ حقیقت، وہ ایک شعر ہے نا ان کا کہ یہ امت روایات میں گم ہو گئی ہے، حقیقت خرافات میں گم ہو گئی ہے، گم ہو گئی یا کھو گئی، اس طرح کر کے ان کا شعر ہے کہ یہ امت روایات میں کھو گئی ہے، حقیقت خرافات میں کھو گئی ہے. تو جو روایات قرآن کی نصوص سے ٹکرا جاتی ہیں وہاں سکوت اختیار کر لیں، وہاں قرآن کے اوپر اپنا ایمان راسخ کریں کہ جو قرآن فرما رہا ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے. روایات راویوں کے ساتھ ہوتی ہیں، راوی اگر اشکال کی زد میں آ جائیں تو پھر سکوت بہتر ہے بہنوں، پھر سکوت بہتر ہے، خاموش ہو جائیں، پھر قرآن کے ساتھ لگیں، قرآن کو پکڑیں، قرآن کو تھامیں. قرآن آپ کا سچا ساتھی، قرآن حق ہے. صحیح بخاری، صحیح مسلم قرآن تو نہیں ہے نا. ان ائمہ کرام کی بہت محنت ہے، بہت عظمتیں، بہت ان کے بلند مرتبے ہیں، سب کچھ بہت عالی شان ہے. ہم ان کی بے انتہا عزت و اکرام کرتے ہیں، لیکن بہرحال وہ بھی انسان ہے. انسان کا کلام ہے. جب کلام اللہ اور انسان کا کلام آپس میں کہیں ٹکرا رہے ہوں تو پھر کلام اللہ کو پکڑیں، کلام اللہ کو سمجھیں. اوکے، یہ ایک بہت امپورٹنٹ اپنی زندگیوں کا اصول بنائیں. یہ جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، یہ جو بارش والا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح بخاری میں بھی ہے، مختصراً فتح الباری میں بھی ہے، تاریخ الاسلام الذہبی کی سیرہ میں بھی ہے، اور المواہب الدنیا میں بھی موجود ہے. یہ تمام واقعات جو میں اب آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، یہ تو بچپن کا واقعہ تھا کہ حضرت ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا کر اللہ کے حبیب کو ہی جو ہے دعا کے لیے پیش کیا. اگر وہ خدا نخواستہ مشرک ہوتے یا خدا نخواستہ وہ لات عزا منات اور ان کے پیروکار ہوتے تو کیوں مانگتے اللہ سے بارش کیوں مانگتے؟ رسول اللہ کو درمیان میں کیوں لاتے؟ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول کی وساطت کیوں اختیار کرتے؟ وہ جانتے تھے، وہ مین آف انسائٹ تھے، وہ ہر بات سے باخبر تھے، وہ تھے ہی دین حنیف، دین توحید، دین ابراہیم پر. ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر پکا ایمان تھا، پکا یقین تھا، وہ انکاری نہیں تھے. تو جب وہ انکاری ہی نہیں تھے تو پھر ہم کہاں کلمے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، اور ہم کہاں یہ ساری باتیں ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، پریشان ہوتے پھر رہے ہیں. دس از ایبسلیوٹلی رانگ. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس طریقے سے ہم اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتنی جانثار، ان کی اتنی والہانہ ان کی محبتیں ہیں، اگر ہم ان کے اوپر اس طرح سے انگلی اٹھانے لگیں گے تو دس از ایبسلیوٹلی رانگ، بہت غلط ہے. ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اس طرح کی باتوں کے اوپر تو انفیکٹ ہمیں کان بھی نہیں دھرنے چاہیے. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، اور علم میں اضافہ اللہ نافع اضافہ فرمائے. اسی قسم کی ایک میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ رکھی ہے، میں آپ کے سامنے لے کر آتی ہوں وہ واقعہ جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قحط سالی کے مصائب بیان کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء ادا کی یا محض دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً باران رحمت سے نواز دیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ایک مرتبہ لوگ قحط سالی کا شکار تھے. خطبہ جمعہ کے دوران میں ایک دیہی باشندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، بچے بھوک کا شکار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بارش کی دعا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. اس وقت آسمان پر بادل کا نام و نشان تک نہ تھا. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اپنے ہاتھ نیچے بھی نہیں کیے تھے کہ ہر طرف بادلوں کا، ہر طرف پہاڑوں پر جیسے بادل چھا گئے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نہیں اترے تھے کہ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، مسجد کی چھت ٹپکنے لگی۔ میں نے بارش کے قطرے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک پر گرتے ہوئے دیکھے۔ کئی دنوں تک موسلا دھار بارش ہوتی رہی، یہاں تک کہ اگلا جمعہ آ گیا۔ وہی اعرابی یا کوئی اور شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر منہدم ہو رہے ہیں، مال غرق ہونے لگے ہیں، آپ ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کیے اور انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے التجا فرمائی، اللہم حوالینا ولا علینا، کہ اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش برسا دے، ہم پر نہ برسا، ولا علینا، ہم پر نہ برسا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگشت مبارک جس طرف گھماتے تھے وہیں سے بادل چھٹتے گئے، مدینہ ایک تاج کی مانند ہو گیا۔ سبحان اللہ العظیم۔ مدینہ کے ارد گرد تو بارش ہو ہی رہی تھی، مگر مدینہ کا موسم بالکل صاف تھا۔ وادی قنا کی ندی 1 مہینے تک بہتی رہی۔ جس علاقے سے بھی، جہاں سے بھی کوئی شخص مدینے آیا، اس نے یہی کہا کہ ہمارے علاقے میں بہت بارش ہوئی ہے۔ وادی قنا نا مدینہ منورہ اور جبل احد کے درمیان میں ایک بستی ہے۔ آگے چل کر وادی قنا، وادی بطحان اور وادی عقیق، یہ تینوں وادیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اس مقام پر اسے عزم کہا جاتا ہے یا عزم کہا جاتا ہے۔ تو اور پھر یہ جو علاقے سے یہ جو ندیاں یہ جو گزرتی ہیں نا، پھر یہ بحر احمر میں جا کے ضم ہو جاتی ہیں۔ بحر احمر آپ کو پتہ ہے ریڈ سی ہے، تو یہ پھر جا کر ایک علاقہ ہے وہاں پر الوجہ ہے یا الوجہ سم تھنگ کچھ کر کے کچھ علاقہ ہے، وہاں سے گزرتی ہوئی پھر جو ندی ہوتی ہے نا بحر احمر میں، یعنی کہ ریڈ سی میں جا کر ضم ہوتی ہے۔ تو یہ ندی بہتی رہی، 1 مہینے تک یہ ندی بہتی رہی۔ تو بارش کے لیے یہ جو دعا کا معاملہ نا، سبحان اللہ العظیم، یہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ہوتے ہوئے دیکھا، یہ منظر ہوتے ہوئے دیکھا، تو آپ کو اپنے چچا حضرت ابو طالب کا یہ واقعہ یاد آیا۔ کتنے چھوٹے تھے لیکن آپ کے ذہن مبارک کے اندر اس وقت یہ بات آپ کی یادداشت میں جگمگا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بہت خوش ہو کر اپنے چچا کو یاد کیا کہ اگر آج میرے چچا حیات ہوتے، حضرت ابو طالب علیہ السلام حیات ہوتے، تو وہ خوش ہو جاتے، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ تو آج ہے کوئی جو مجھے ان کا وہ کلام سنائے جو انہوں نے اس وقت پڑھا تھا؟ تو جناب حضرت، کیونکہ یہ کلام تو ظاہر سی بات ہے شائع ہو چکا تھا، کلام تو سب کو معلوم تھا، ہم پڑھ رہے ہیں تو اس دور میں کیا یہ ان کے رسول اللہ کے صحابیوں کے پاس موجود نہیں تھا؟ صحابہ کرام کے پاس بھی موجود تھا، یہ کلام سنا ہوا تھا، انہوں نے پڑھا ہوا تھا، سنتے آئے تھے، وہ سن کے بڑے ہوئے تھے۔ تو حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آگے بڑھے اور فرمانے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں آپ کا اشارہ میرے بابا کے اس کلام کی طرف تو نہیں ہے جو انہوں نے فرمایا تھا، وَبْيَدُ يَسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالَ الْيَتَامُ اسْمَةَ الْأَرَامِلِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور فرمایا ہاں یہی کلام ہے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ کلام فرمایا، اپنی زبان مبارک سے ادا فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے، اتنا تبسم فرمایا کہ آپ کا چہرہ مبارک شاداب ہو گیا، دمدما اٹھا، جگمگا اٹھا۔ آپ نے اپنے چچا کو اس محبت کے ساتھ اس موقع پر یاد فرمایا۔ تو جو غیور لوگ ہوتے ہیں نا، وہ احسانات کو یاد رکھتے ہیں، وہ احسانات کا بدلہ احسانات کے ساتھ دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے یہ ہستیاں آگے آئیں گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں مزید ہم انشاءاللہ مکی زندگی میں داخل ہو چکے ہیں، اب واقعات کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں انشاءاللہ ہمارے علم میں اضافہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے جتنا بھی پڑھا ہے، جتنا بھی سیکھا ہے، جتنا بھی سکھایا ہے، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے، اللہ ہمارے سینوں کو منور فرمائے، ہمارے دلوں میں محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راسخ کر دے، ہمارے عقائد کو اللہ مضبوط کر دے، ہمارے ایمان کو اللہ تعالیٰ جاودانی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان محبتوں کا ثمر ہمیں قیامت کے دن روز محشر میں ہمیں رسول اللہ کی شفاعت کی صورت میں، صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی صورت میں عطا ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں دیکھیں تو پہچان جائیں کہ یہ وہی میرا محب ہے جو مجھ سے دنیا میں بھی محبت کرتا تھا اور میرے پیاروں سے بھی محبت کرتا تھا۔ ان پیاروں کو اپنا پیارا بنا کے پیار کیجئے، ان پیاروں سے محبت ہم سب پر واجب ہے، ہمیں حکم ہے۔ قرآن میں اتر کر دیکھیے، قرآن میں اتر کر ڈھونڈیے، یہ محبت ہم پر واجب ہے، ہمیں کرنی ہے اور ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔
آج تک کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ سے دعا اللہ سے قبول فرمائے. کوئی میری شارٹ کمنگ ہو اللہ درگزر فرمائے. میں نے ابھی بھی حق ادا نہیں کیا. میں جتنی ان کی تعریف کروں، جتنی ان کے فضائل بیان کروں، مناقب بیان کروں، اتنے کم ہیں، مگر میرے پاس وقت کی قلت ہے. اللہ بہترین جانتا ہے. انشاءاللہ تعالی آگے وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے ہم ذکر ضرور کریں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.